لال کی تعریف ہوتی ہے تو ہونے دو، بریلی شہر کی توصیف ہوتی ہے تو ہونے دو، رضا کی لال کی تعریف ہوتی ہے تو ہونے دو۔ اور امام اہل سنت کا اگر نعرہ لگانے سے، امام اہل سنت کا اگر نعرہ لگانے سے کسی کے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دو، کسی کے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دو۔ آئیے میں چند اشعار کے لیے مولانا صادق صاحب کو آواز دوں گا کہ وہ آئے اور چند اشعار۔ مولانا نہال صاحب آپ تشریف لائے اور ہم سامعین کے درمیان چند اشعار پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں ہم غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے نبی اور آل نبی کی بارگاہ عالی شان میں بڑی پرخلوص کے ساتھ ایک بار حالیانہ انداز میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت شریف کی منقبت پیش کروں، سماعت کریں۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ میں نعت شریف کے اشعار پیش کرنے جا رہا ہوں، سماعت کریں اور سب علماء کے قدم کو چومتے ہوئے یہ بن اور یہ مطلع حاضر کو سماعت کریں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے گئے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آپ سبحان اللہ سے بات دیجیے گا تو بڑا ہی مزہ آ جائے گا۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے گئے، غنچے کھلا دیے، ان کی مہک نے دل کے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے گئے، غنچے کھلا دیے گئے، جس راگ چل دیے گئے، ارے جس راگ چل دیے گئے، جس راگ چل دیے گئے، غنچے بتا دیے گئے، جس راگ چل دیے گئے۔ اب بہت ہی پیارا بن حاضر کرو، سماعت کریں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اور تم نے تو چلتے پھرتے، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے گے، تم نے تو چلتے پھرتے۔ اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ کا کیا جہنم، اللہ کا کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کا کیا جہنم، اللہ کا کیا جہنم، اللہ کا کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، ابھی نہ سرد ہوگا۔ رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بگا دیے گے، رو رو کے مصطفیٰ نے۔ آخری بن حاضر کرو، سماعت کریں۔ علماء کے قدم کو چومتے ہوئے یہ میں بن اور مطلع حاضر کرو، سماعت کریں۔ ملک سخن کے شاگی تم کو رضا مسلم، کہہ دیئے سبحان اللہ۔ بیداری کے ساتھ کہیے سبحان اللہ، ذرا مچل کے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ اگر آپ کہیے گے تو بڑے ہی تعداد میں
جذبات بڑھتے ہوئے جائیں گے کہ ملک سخن کے شاگی تم کو رضا مسلم، تم کو رضا مسلم، ملک سخن کے شاگی ملک سخن کے شاگی تم کو رضا مسلم، تم کو رضا مسلم، جی سمت آ گئے گو، جی سمت آ گئے گو، سیکھے بٹھا دیے گے، جی سمت آ گئے گو، سیکھے بٹھا دیے گے، ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے گے، جس راگ چل دیے گے کچھ بسا دیے گے۔ السلام سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کتنا بڑا اعتراف کا مقام ہے، اس لیے کہ شاید آپ بہت بڑی ہستی آپ کے ساتھ سامنے بیٹھی ہیں اور بہت روحانی ہستی ہے۔ 2 منٹ میں آپ کو خود کا تعارف اس میں کرا دوں تاکہ آپ جان لیں یہ جو نظامت میں کر رہا ہوں اصل میں اس سے پہلے کبھی یہ موقع نہیں ملا، اور اصل میں میرا معاملہ یہ ہے کہ جس وقت ہمارے شہر امراوتی کے قاضی شہر مولانا عبد المنان صاحب نے 16 سال کی عمر میں مجھے ایک لیٹر پیڈ حضرت کے نام سے لکھ کر کے 2016 میں حضرت کے یہاں بھیجے تھے، تب سے ہی میں حضرت سے بہت ڈرتا ہوں اور مجھے یقین بھی نہیں تھا کہ میں حضرت کے سامنے وہ لفظ بھی بول پاؤں گا۔ اس لیے کوئی شعر سننے کی آپ تمنا نہ رکھیے کہ آپ کو شعر سنایا جائے گا، بس حضرت کا استقبال کر رہا ہوں میں اس شعر کے ساتھ کہ جشن کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب میں ڈر رہا ہوں، آپ مت ڈریے، آپ بولیے۔ جشن کا اہتمام کرتے ہیں، ساری دنیا میں نام کرتے ہیں، جشن کا اہتمام کرتے ہیں، ساری دنیا میں نام کرتے ہیں، جشن کا اہتمام سبحان اللہ۔ اب مطلب میں نے بول دیا کہ چلو پہلی بار کر رہا ہوں میں، تو اس کا مطلب یہی کہ آپ بالکل فائدہ اٹھائیں گے۔ جشن کا اہتمام کرتے ہیں، سبحان اللہ، جشن کا اہتمام کرتے ہیں، ساری دنیا میں نام کرتے ہیں، اور سارے حضرت جو کر نہیں سکتے، 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 اعلی حضرت وہ کام کرتے ہیں، اعلی حضرت وہ کام کرتے ہیں۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، حضور مفتی اعظم برار، فیضان مفتی اعظم برار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا وملاذنا من مهالك الدنيا والأخرى، الذي أعطاه الله علوم الأولين والآخرين، وعلى آله بدر الدجى وصحابه نجوم اهتدى، الذين من اقتفى أثرهم رشد واهتدى، ومن حان عنهم دل وغوى۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، صدق الله العظيم۔
وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المتين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. شہر ڈگرس کے چشتیہ غروب کی جانب سے حضرت کا استقبال کیا جا رہا ہے. آ جائیے ممبران. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اچھا ماشاءاللہ. آپ مولانا ابو ظفر صاحب کا بھی استقبال کیا جا رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. صوفی رضوان صاحب کا بھی استقبال کیا جا رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. حافظ قاری نہال صاحب کا بھی استقبال کیا جا رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. معزز حاضرین، خطبے کے بعد قرآن عظیم کی جس آیت مبارکہ کے جز کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس پہ کچھ عرض و معروض سے پہلے مناسب نہیں بلکہ انسب یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ مل کر شہنشاہ کونین مدنی تاجدار انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں خواجہ بدر حنین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنا میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائے. اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا کریمنا مولانا محمد مبارک سلیم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یا حبیب اللہ. بڑی توجہ کے ساتھ آپ اپنے ذہنوں کو میری جانب مبذول رکھیں. آج ہم بر صغیر کی ایک مائناز شخصیت، علم فضل کے تاجدار، جماعت اہل سنت پہ جن کا احسان، ہر خان کا، ہر فاتحہ دینے والا، ہر یا رسول اللہ کی صدا لگانے والا، ہر وہ شخص جو ایمان کے انوار اپنے سینے میں رکھتا ہے، یقین جانیے ان سب پر امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کا احسان ہے. مجھے بڑا تعجب ہوتا کہ جب کوئی یہ کہنے لگتا ہے کہ صاحب وہ تو پٹھان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پٹھانوں کو ایک خوبی دی ہے کہ وفا میں بے مثال ہے. دنیا کے اندر کتنے خانقاہیں تھے اور عظیم خانقاہیں سادات کرام کی، ان کی عزت سر آنکھوں پر کہ ان کے بدن میں رسول پاک کا خون مبارکہ، ان کے جذبے عقیدت کو لاکھوں سلام کے. یوں سمجھیے کہ ان کے خون پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا سکہ رواں دواں ہے. ان کے بچوں سے بھی، بڑوں سے بھی، سب سے بھی عقیدت کرنی چاہیے. میں نے کہا سنو یار، یہ ٹھیک ہے دنیا میں ڈاکٹر ہوتے ہیں، ایک ڈاکٹر خون چیک کرتا ہے نا، کچھ ڈاکٹر نے رپورٹ بھی دی TMLT، ایک میں
निकाला और चेक किया तो उसने बताया शुगर इतनी है। MBBS ने बताया, पढ़ी लिखी वो MD को बताएंगे। लेकिन जो सब में आखिरी डिग्री पर जब पहुंचेंगे आप, अब उसके बाद में बोलेंगे इसकी रिपोर्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता, है ना? अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? मैं यहाँ जब आता हूँ तो मेरी तबीयत पर एक तबीयत है ना, हमारे सैयद सादात सैयद बशीरुद्दीन साहब, उनके साथ मेरा एक 8 साल ज़िंदगी रही और साथ में हम रहते रहे तो बहुत सारी यादें हैं। अगर उसको भी जिक्र करें तो तकरीर बन जाए, लेकिन उन अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत नाज़िल फरमाए और तमाम मुमिनीन बहुत लोगों ने मोहब्बत दी यहाँ पे। यकीन जानिए कि मेरी ज़िंदगी की इब्तिदाई फाजिल बनने के बाद पहले 10-9 साल मेरे यहाँ गुजरे, मगर यहाँ के लोगों ने जो मोहब्बत दी है मुझको ऐसा नहीं लगता कि मैं अभी और कहीं गया, वैसे लगता है मैं भी और पहले की अपने रसी में हूँ। बड़े और से अब मेरी बात सुने आप कि आला हज़रत फाजिल बरेलवी पर का इंतखा, ये इंतखा भी हो रहा ना, सिक्का लग रहा है, चेकिंग हो रही है। इतने बड़े सगीर के अंदर उलमा थे, मशाइख थे, खानकाहें थी, मुत्तकी थे, परहेज़गार थे, मगर सरकार गौसे आज़म उनके डिग्री का क्या अंदाज़ा लगाए। अल्लाह, उसके रसूल हज़रत अली मुर्तज़ा और तमाम औलिया ने वो फैज़ान से नवाजा था बड़े पीर साहब गौसे आज़म को, कि सरकार बड़े पीर साहब ने बर्रे सगीर की इतनी अजीम खानकाहों के दरमियान और इतने अफराद के दरमियान, इतने नियाज करने वालों के दरमियान, ऐसे फज़्ल करने वालों के दरमियान किसी को चुना है। तो हज़रत गौसे आज़म की निगाहे करम ने और तहकीक ने जिस शख्सियत को चुना है उनका नाम इमाम अहमद अता फरमाया। साहब गौसे आज़म के चुने हुए को अगर आप हकारत की निगाह से देखें तो आपसे ज्यादा दलील को जिसको गौस ने पसंद किया जी। और आप कहेंगे कैसा, तो देखिए आपको बताता हूँ मैंने उनकी मुरीदों को बहुत दूर दूर तक देखा। मक्का में उनकी मुरीद, मदीने में उनकी मुरीद, जी हिंद के अंदर उनकी मुरीद सैयद पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, मुहद्दिस अली मदीना, क्या नाम, पीर सैयद जमात अली शाह मुहद्दिस अली मदीनी, बड़े खूबसूरत, बड़े इल्म वाले, बड़े मुत्तकी, बड़े परहेजगार, बड़े मालदार। जिस जमाने में पेट्रोल भी नहीं निकला था ना, तो मदीने में इसीलिए जाते थे कि वहाँ के गुरबा की खिदमत करो। सारे पीर तो अपनी खिदमत लेते हैं, वो ऐसा पीर था जो खिदमत किया। मौलाना सैयद अब्दुल बशीर साहब क़िबला फरमाते, मेरे वालिद साहब बड़े शेखुल हदीस थे, मगर हजरत की ज़ियारत और फयूज़ के लिए जाया करते और उलमा की बड़ी कदर करते थे। तो साहब सैयद पीर जमात अली शाह सिक्का राइजुल वक्त पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा उनकी खानका से लोग फैज़ पाते थे, बड़े जलील कदर शख्सियत थे और बड़े मुतसल्लिफ सुन्नी थे। हमारे आप हजरत में इतने बड़े थे तो मुतसल्लिफ थे, मगर बहुत ही मुतसल्लिफ थे। वैसे बोलने वाले न मिलेंगे न मिले, बहुत बड़ा एक मरतबा हिंदुस्तान का मामला चल रहा था, बड़ा जलसा हुआ, बड़े बड़े बोला, पढ़े लिखे लोग, हजरत भी बड़े पढ़े लिखे थे। उन्होंने बोले भैया अभी हम लोगों को इतिहाद की ज़रूरत है और किसी जमाने में मत बोलो और सीधी सीधी तकरीर करो। हजरत ने उनको बहुत झंझोड़ा, उसके बाद में उलमा से वो कहा, बड़े बड़े उलमा थे, बड़ा उनके बारे में तस्वीरें के प्रोग्राम करने वालों के ये सिग्नेचर ले रहे, सीधी सीधी तकरीर करो। कैसे करेंगे सीधी तकरीर? हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा थे, चोटी के। आपने फरमाया देखो सुनो जी, मैं सैयद हूँ और मेरे माँ ने मेरा नाम सैयद जमात अली लिखा रखा है, जमात में अकेले ही नहीं। कहते हो तो मैं रद्द नहीं करने वाला था, लेकिन सदर कह रहा रद्द नहीं करना, अब मैं रद्द करूंगा जिसके माँ ने मुझे मिलाई और उससे सवाल कर दिया। बात की समझ मौलाना अब्दुल बशीर साहब पंजाब के रहने वाले थे,
شعر شاعری سے بھی تعلق تھا، میں نے خود ہی نعت لکھی، اور نعت لکھنے کے بعد میں حضرت کے بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں کہا حضور میری طبیعت یہ ہے کہ میں دورے میں نہیں اور نعت یہ ہے سنانا چاہتا ہوں، اور میں بہت اچھی بات سناؤ ذرا یاد رکھیں ابھی بڑی بڑے لوگ جو ہے کی طرف مائن بہت سارے شیعہ بہت سارے علی کی محبت کرنے والے ماننا ہے شیعہ وجہ مگر جماعت بھی محبت بہت بڑی اہمیت ہے، فرمایا روک روک نہ سرکار ہے عمر کہہ رہے ہو جیسے کوئی گلی کا بچہ ہے، حضرت کہو میں معاف کر رہا ہوں، یہ جو کافیہ ہے نا، کافیہ کے حساب سے اس میں حضرت ڈالیں گے تو شعر بڑھ جائے گا ایک دوسرا، اس سے حضرت وغیرہ نہیں ڈال سکتے۔ فرمایا شعر کا وزن ٹوٹا تو ٹوٹا، ادب کا وزن کبھی نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ سبحان اللہ، شعر کے وزن میں کوئی اہمیت نہیں ہے، کافیہ ٹوٹے گا، باقی ادب کا وزن نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ پیر سید جمال علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں نے بریلی شریف میں دیکھا، وہ پیر ان کے پیچھے بڑے بڑے مالدار کروڑپتی لوگ ان کے دیدار کے لیے بے چین رہتے اور ان کو تاریخیں نہیں ملتی اور وہ بریلی چلے گئے۔ لوگوں کو علماء تھے، انہوں نے پوچھا پیر صاحب لوگ تو آپ کے دیدار کے لیے رہتے ہیں پریشان اور آپ یہاں کدھر چلے آئے؟ پٹھان صاحب کے بولے آئے نہیں، شوق کے دید تو کسی اور نے دیا ہے۔ فرمایا میرے جد اعلیٰ بڑے پیر صاحب غوث اعظم قطب عالم نائب رسول اللہ وارث کتاب اللہ خلیفۃ اللہ فی الارض امام الاولیاء سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی مجھے خواب میں نظر آئے۔ میں نے کہا بابا جان تمہارا ایک بڑا چہیتا مرید اور آپ کا نائب ہر زمانے میں رہتا ہے، اس زمانے میں کون ہے؟ کہ بریلی چلے جانا، مولانا امام محمد رضا میرا نائب ہے۔ بس میرے بابا جان نے مجھ کو بتایا اور میں آیا اور حضرت نے وہاں بریلی میں تقریر فرمائی کہ قسم خدا کی میں نے بڑے پیر صاحب سے سنا کہ میرا نائب بریلی میں مولانا احمد رضا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ سادات کرام نے بھی ان کی عظمت کو اس لیے سر آنکھوں پہ رکھا کہ اللہ اور رسول کی ایک وفادار شخصیت کرنا ہے۔ یہ عظیم کارنامہ انجام دیا کہ 2 یونیورسٹی کی اتنی تعلیم جس کی سینے مبارکہ میں رہی ہے، یہ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عظیم کرامت ہے کہ آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے علوم عطا فرمائے کہ آپ سے پہلی صدی میں اور آپ کی بعد کی صدیوں میں آپ دیکھیں 2 صدی ادھر اور 2 صدی ادھر، یقین جانیے کہ ابھی تو 1 صدی آنے کی ہے مگر ادھر بھی دیکھتے رہیے تو آپ کو کہیں ایسا علم والا انسان نظر نہیں آئے گا۔ 25 علوم ہوتے، آپ تو نام بھی نہیں بتا سکیں گے اتنے علوم۔ سرکار اعلیٰ حضرت کو 50 سے زائد علوم پر دسترس حاصل تھا۔ ایک یونیورسٹی میں 10-12 علوم ہوتے، یونیورسٹی کہلاتی۔ سرکار اعلیٰ حضرت کو 50 سے زیادہ تنہا شخصیت کو علوم حاصل تھے، ایسا لگتا کہ 2-3 یونیورسٹی تنہا آپ کی ذات۔ سبحان اللہ۔ جی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے لیے نام پر بیٹھے ہیں اور آپ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کو لے کے چلوں گا۔ میرے اعتبار سے آپ بالکل 1.25 گھنٹہ تک میرا ساتھ دیں۔ لوگوں کو رہا علم والے وہ بھی رہے، لیکن علم والے جتنے بھی علم والے رہے اتنے جب علم ان کا بڑھا تو وہ اعلیٰ حضرت کے قریب ہوئے اور اعلیٰ حضرت نے کوئی نیا مسلک نہیں دیا، نیا مذہب نہیں دیا، نئی بات نہیں پیدا کی۔ پہلے سے جھگڑے چالو تھے علماء کے، اعلیٰ حضرت نے انتشار کر دیا، اختلاف کر دیا، نا اتفاقی کر دی، مسلمانوں کو بانٹ دیا، جھوٹ بات ہے۔
ہم کو بھی اللہ نے علم دیا، ہمارے پاس بھی تاریخ ہے، ہمارے پاس بھی علم ہے، ہم بھی جانتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا آپ بڑے غور سے سنیے۔ علم والے لوگ ہیں، بچے ہیں، نوجوان تحقیق کر سکتے ہیں، آج کل موبائل نے بہت آگے کر دیا آپ کو، آپ معلومات لے سکتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہوا کیا تھا کہ مسلمان بڑے مضبوط تھے، پوری دنیا کے مسلمان، اور خود بر صغیر کا مسلمان ہر مصیبت سے ٹکرانے والا تھا، اور صدیوں تک مسلمانوں کی حکومت رہی تھی۔ بڑے بڑے جلیل القدر علماء، بڑے بڑے مائناس مفسرین، اور بڑے بڑے علم و فضل کے کوہ گراں شخصیات ہند کی سرزمین پہ رہی ہیں، علماء نواز رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم تھا۔ آپ کو بتاؤں، میں ان کی مزار پر گیا تھا لکھنؤ میں، جن کا نام ہے ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ، یہ سلطان عالمگیر کے استاد تھے۔ جب یہ مکہ گئے، مدینہ گئے، تو وہاں کے علماء نے آپ کے سامنے ثانوی تلمیذ طے کیا اور آپ کو علم فضل کا امام مانا۔ اصول فقہ کے اندر آپ نے کتاب المنار کی شرح نور الانوار تحریر فرمائی۔ ہر جماعت کا انسان اس کتاب کو پڑھاتا ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد ہی فقیہ بنتا ہے، عالم بنتا ہے۔ ایسی اصولی کتاب ہے، اس کا نام نور الانوار ہے، اس کی منار کتاب کی شرح ہے، وہ آپ نے وہیں پر تحریر فرمائی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ علماء تھے، جھگڑے چالو تھے۔ اب لوگوں کو کس کو تکلیف یہ ہے کہ بھئی اعلیٰ حضرت تو نہیں لکھا، مسلک اعلیٰ حضرت کیا نہیں بننا ہے؟ غوث اعظم کا مسلک نہیں، خواجہ صاحب کا مسلک نہیں، صابر پیا کا مسلک نہیں۔ ہم نے کہا دیکھ بھیا، بات ایسی ہے، کوئی بھی بات کو بیان کرتے ٹائم شارٹ میں بولتے ہیں۔ ارے بولو نا، سب کو تو مسئلہ سمجھتا نہیں، سمجھتا؟ ارے ہم مولانا اتنے سال سے پوری زندگی چلے گئی ہماری، لیکن وہ مسائل کو جو ہے نا اعلیٰ حضرت کی ابھی بھی کتابوں کے صحیح نام نہیں پڑھ سکتے۔ کیا بول رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کی کچھ ایسی علوم کی کتابیں ہیں جس کا نام سبحان السبوح، جو اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے۔ بڑے سے بڑے تجربے کار عالم کی بھی پسینہ چھوٹ جاتا، عبارت نہیں پڑھتا اس کو۔ اور کسی کو علم پر ناز دوں گا نا تو اس کو بول دینا سبحان السبوح کی ایک عبارت پڑھ کے بتا دے، ساری 12 بج جاتے ہیں۔ وہ بھی قائم ہے جی، منطق و فلسفہ کے انداز میں لکھی ہوئی ہے، ایسے دلائل کے انبار لگا دیے کہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ کیا تھا معاملہ؟ ایک بار سنتے چل رہے ہیں نا، آپ سننے کے لیے بیٹھے تو برابر سنو، دم بولنے لگا۔ اعلیٰ حضرت سے پہلے، اعلیٰ حضرت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، پہلا جھگڑا چلا۔ کیا جھگڑا چلا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جیسا انسان پیدا ہو سکتا کہ نہیں؟ تو یہی علماء دیوبند پیدا بھی نہیں ہوا تھا، ان کے باپ بھی نہیں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے پہلے جو تھا وہ اسماعیل دہلوی تھے۔ اسماعیل دہلوی نے جو کتاب لکھی تھی اس میں کہا تھا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سن رہے آپ؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ چاہے کن بنا سکتا ہے، میں ایک محمد نہیں کئی محمد پیدا کر سکتا ہے معاذ اللہ، ایسا اس نے کہا۔ اس زمانے کے علماء نے اس کے اوپر کتابیں لکھی، بڑے بڑے علماء تھے، کتابیں لکھی۔ لکھنے کے بعد میں وہ بھی جواب دیتے تھے، یہ بھی جواب دیتے تھے، وہ بھی جواب دیتے تھے، یہ بھی جواب دیتے تھے۔ اب کہتا کیوں اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ ہم نے کہا، ان علماء نے جواب دیا، اے نادان سنتوں سے، اللہ نے حضور کو رحمت اللہ علیہ بھی بنایا اور خاتم النبیین بھی بنایا۔ خاتم النبیین کا معنی جب آخری نبی ہے، تو اب یہ بتاؤ حضور کے بعد میں اگر کوئی نبی پیدا ہوگا تو حضور آخر نہیں رہیں گے زمانے کے اعتبار سے، تو اللہ کا جھوٹ بولنا لازم آئے گا، اور جھوٹ تباہ ہے اور اللہ کے لیے محال ہے۔ تو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ بھی جھوٹ نہیں بول سکتا، محال ہے، تو حضور کے بعد کسی کا پیدا ہونا بھی محال ہے۔ سبحان اللہ۔ دلائل تھے، اب چلتے رہے بھیا۔ اب وہ جھگڑا چلا۔ اعلیٰ حضرت جب پیدا ہوئے، جوانی میں آئے، اور اعلیٰ حضرت نے جب کتاب سبحان السبوح لکھی، ابھی تک ان کے باپ نے جواب دیا نہ قیامت تک جواب دیا، لاجواب کر دیا۔ اللہ کا جھوٹ بولنا محال، انہوں نے کہا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یعنی اللہ نے جھوٹ بولا، معاذ اللہ۔ یہ اللہ اگر کوئی سن رہا ہوگا نا تو میں چیلنج سے کہتا ہوں، کتنی کتابوں سے ثابت کرنا ہے میں کرتا۔ انہوں نے کہا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، ہم بولے اللہ جھوٹ بول نہیں سکتا، اللہ پاک ہے ہر عیب سے، اور یہ ایمان ہے، اللہ کے لیے جھوٹ بولنا محال۔ یہ وہابیت دیوبندیت کوئی باپ دادا کا جھگڑا ہے، کھیتی باڑی کا جھگڑا ہے کیا؟ ارے ایمان کا جھگڑا ہے، بات بڑھتی آئی۔ اب کیا ہوا؟ اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دیا، اس کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا حضور کو علم نہیں، علم غیب، ارے بولو نا علم غیب۔ حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو علم عطا فرمایا،
اور کتنا فرمایا؟ ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا. اب شارٹ میں کیا حال حضرت نے ہر بات کا جب جواب دیا، ہم نے کیا کہا کہ بھئی ہمارا راستہ کون سا ہے؟ یہ دونوں راستوں میں سے ممکن حضور کے جیسا پیدا ہونا ممکن ہے یا محال؟ ہم نے بولے محال. اللہ کا جھوٹ بولنا محال. ہم نے تمام مسائل میں ایک راستہ اختیار کیا کہ سنو جی، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ہمارے مقتدا کا عقیدہ ہے. ہر مسئلے میں جب ہمارا عقیدہ ان سے ہے تو ہم نے دنیا کو چیلنج کیا. سنو ہے دنیا والوں، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو امام احمد رضا کا ہے. احمد رضا ہمارے مقتدا ہے اور ہم مفت کے مقتدی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ارے بولے تو خدا بنا دیے، خدا بنا دیے انہوں نے حضور کو. بولے کیسا؟ یہ بولتے بولے حضور کو اتنا علم ہے اولین سے لے کر آخرین، جو ہو چکا اس کا بھی ہے اور قیامت تک جو ہوگا. ارے بولو نا، تمہارا دل نہیں سننے کا شاید نہیں دیکھا. ٹھیک ہے نا، آپ اعلیٰ حضرت کا دیکھا مجلس سے اتنا تو خیال کرو. میرا ساتھ نظر آ سر کیا ہے، کیا فرمایا؟ ارے بولو، جو ہو چکا وہ بھی جانتے ہیں، جو ہوگا کہاں سے ہے یہ؟ سنو اب میں سناتا ہوں، آپ کو سننا چاہتے ہیں سن لیجیے. حدثني ابو زید قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى فصعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما هو كائن، بما هو كان وبما هو قائم وعالمنا احفظنا. مسلم شریف. ابو زید سے مراد کون؟ عمر ابن اخطب، یہ کنیت ہے ان کی ابو زید. مسلم شریف کی کتاب، کتاب اللہ کے بعد ان دونوں کتاب کے بارے میں محدث کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد میں سب سے صحیح کتاب ہے بخاری اور مسلم. اور بعد میں کہا بخاری، بہرحال کچھ شرائط بخاری کی بھی اور مسلم کی. یہ مسلم شریف کی حدیث سنایا میں نے. لوگ کہتے سنی مولانا لمبی لمبی تقریریں کرتے. میں نے کہا ہم امتی جس کے ہیں نا انہوں نے بڑی لمبی تقریر کی ہے، انہوں نے بڑی لمبی تقریر کی ہے. کتنی بڑی تقریر؟ حدیث کا ترجمہ سنا رہا ہوں. حضور فجر کی نماز کو تشریف لائے اور تقریر کا نماز پڑھانے کے بعد میں ممبر پر تشریف لے گئے اور تقریر شروع کر دی. تقریر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جو تقریر چلتی رہی. ظہر کا وقت آ گیا. حضور ظہر کے اندر ممبر پر سے اترے. وضو بھی بڑا مضبوط، صحابہ کا بھی نبی کا بھی. ظہر کے لیے تشریف لائے، کہیں گئے نہیں، ظہر کی نماز پڑھائے، پھر ممبر پر تشریف لے گئے، پھر تقریر شروع. جو تقریر شروع ہوئی تو عصر کا وقت آ گیا. حضور عصر کے وقت میں ممبر سے اترے، عصر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر چڑھے، پھر تقریر شروع، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اترے اور اترنے کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب افضل ہونے کے بعد جب اترے تو حضور نے بھی خبر دے دی. صحابہ کہتے ہیں کیسی خبر دے دی؟ جو ہو چکا تھا اور جو ہونے والا تھا. صحابہ کا ایمان، یہ بریلی والوں کا ایمان نہیں، یہ صحابہ کا ایمان تھا. وہ صحابہ جن کے بارے میں خود نبی پاک فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے تم جس کی ابتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سمجھ میں آیا؟ سبحان اللہ. کتنی لمبی تقریر. اچھا آپ مولانا کتنے سال پڑھے؟ 5 سال پڑھے. آپ کتنے سال پڑھے؟ 10 سال. آپ نے کتنے سال پڑھے تھے؟ 8 سال. سب پڑھے جاتے ہو.
سنو کیا کہا صحابہ نے، مسلم شریف اٹھا کے سنو، فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا، دونوں اس میں تفضیل ہے۔ یہ دن کی تقریر میں اللہ کے پیغمبر نے سب سے بڑا عالم دنیا کا صحابہ کو بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک 10 سال پڑھنے والوں، ایک 12 سال پڑھنے والوں اور ایک 50 سال پوری زندگی خرچ کرنے والوں، قسم خدا کی تم صحابہ کے پیر میں لگی ہوئی مٹی کی بے شک بے شک بے شک بے شک۔ وَعَالَمُنَا أَحْفَظُنَا، ہم میں سب سے بڑا عالم وہ ہے جو اس نے حضور کی تقریر کو زیادہ یاد رکھا۔ ایک دن میں 24 گھنٹے میں نہیں، فجر سے ظہر، ظہر سے عصر اور مغرب تک میں دنیا کا سب سے بڑا عالم بنا دیا۔ کیا برکت تھی، کیا رحمت تھی۔ تقریر کرنے والا کون؟ آمینہ کا لال، اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل اور اعلیٰ۔ اب میں کیا ہوگا معلوم ہے، 2 سال سے حدیث پڑھا گیا، ابھی حدیث سے پڑھی جاتی ہے نا۔ ارے بولو، میری تحقیق اگر سنیں گے آپ تو انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہوگا، کیونکہ میں تو اپنے گھر کی بات نہیں بولوں گا۔ جو بولتے ہیں نا بخاری بخاری، وہ بخاری پڑھا رہا ہوں میں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ۔ یہ کیا سمجھیں گے، میرے کو تو وہابیت پر ہی تعجب ہوتا کہ یہ لوگ کتابیں تو پڑھتے ہیں نا، جن بھی تو قابل لوگ ہیں نا، بڑے بد نصیب قسم کے لوگ۔ بے شک حق ہے، بے شک سبحان اللہ۔ اگر کسی کا عقیدہ ڈول مڈ ہوگا نا بالکل توڑ دو۔ میں نے ایک بات بتاؤں، ان کا سب سے بڑا مولانا، جب دیوبندی پیدا نہیں ہوا تھا، مولانا اسماعیل دہلوی شہید بولتے، جس کو جو ہے نا جماعت اسلامی والا بھی بولتا ہمارا امام، تبلیغی جماعت والا بھی بولتا ہمارا امام، دیوبندی بھی بولتا ہمارا امام، اہل حدیث بھی کہتا ہے ہمارا امام، کیونکہ یہ بڑے خاندان کا انسان ہے، شاہ ولی اللہ کے خاندان کا انسان ہے۔ اور یہ انگریزوں نے کیا کرا تھا، ان کو دیکھا تھا، انگریزوں کی جنگ صرف انڈیا والوں سے نہیں ہوئی تھی، پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر مسلمانوں سے جس نے لڑا تو یورپ کے انگریزوں نے لڑا۔ یہ بڑی تحقیق والی قوم ہے۔ انہوں نے سوچا کہ ایک بات ہے اس قوم کے اندر، تو وہ بات، ایک بات تو یہ ہے سب سے بڑی کہ یہ فقیروں کے بادشاہ، امیر ہو یا غریب، کالا ہو یا گورا، مگر اللہ تعالیٰ کے نبی سے بڑی محبت کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ بات چلا جائے پسند کرے گا، مگر محبت رسول پہ اپنی اولادوں کو بھی قربان کرنے کے لیے لے جائے۔ بے شک یہ دیوانی قوم سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، عزت رسول کی بے حرمتی پسند نہیں کرتی۔ بے شک یہ بڑے دیوانے ہیں، ان کے دلوں سے حضور کی محبت نکالنا۔ یہ محبت نکل گئی تو چلتے پھرتے مردے رہیں گے، یہ چلتے پھرتے مردے۔ جہاد کی بات نکال دو اور محبت رسول نکال دو۔ اس لیے وہ تقویت ایمان سب سے پہلے انتشار کی کتاب لکھی گئی، جس کے اندر اور صراط مستقیم، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سورہ نا، اس میں یہ لکھا ہے کہ کسی کا بھی خیال آ جائے تو شرک ہو جائے گا، زنے کے وسوسے آئے، جانور کا خیال آئے، اس میں مستغرق ہو جائے، کوئی خرابی نہیں، مگر حضور کا خیال آنے سے، کیونکہ حضور کی بڑی شخصیت ہے نا، حضور کا خیال آ جانے سے نماز نہیں ہوتی، شرک ہو جاتا ہے۔ سن رہے؟ اور بڑے سکون سے میرے پاس کتاب موجود ہے، جس کا دل بولے جب چاہے آ جانا۔ اور سزا کیا ہے معلوم ہے؟ جس کی نماز میں حضور کا خیال آ جائے، پوری مولانا نے لکھا صراط مستقیم میں، اگر 1 رکعت میں خیال آیا تو 4 رکعت ڈنڈ کے طور پر پڑھے، 2 میں آیا تو 8 پڑھے، 3 میں آیا تو 12 پڑھے، 4 میں آیا تو 16 رکعت پڑھے۔ یہ خدا کا گھر ہے، یہ ممبر ہے، اور یہ ممبر تو میں بیٹھا ہوں، جب چاہے صراط مستقیم لانا، میں بتاؤں گا، کوئی کیا حضور کا خیال آیا، نماز گئی، اور گئی تو گئی نماز، وہ ایسی گئی کہ اس کے ڈر میں 4 رکعت پڑھنا پڑے گا۔ ایک رکعت کے بدلے میں حضور کا خیال 1 رکعت میں آیا، 4 رکعت پڑھنا پڑے گا۔ سب سے بڑا ڈال جی صراط مستقیم اٹھا کر دیکھیں، ٹھیک ہے؟ او سنو جی، مولانا لوگ بھی سنے بیچارے، اور کیونکہ یہ لوگ کتابیں دیکھتے ہیں، بڑے پڑھے ہیں الحمدللہ، اور اچھا بولنے والے ہیں، ان کو بھی تھوڑا سا مقصد کیا ہے کہ میں تھوڑا سا تمہارے سب کی عمر کے اعتبار سے بڑا ہوں، اس لیے آپ میری بات کو توجہ سے سنو تو آپ کو بھی بڑا میں تو ایک مرتبہ سرکار اعلیٰ حضرت کی بات ہے، سن لیجیے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے ایک شخص کو دیکھا تو وہ ایسا رکوع کیا، اعلیٰ حضرت کی نگاہ پڑ گیا، وظیفہ کرتے ہوئے ظہر کی نماز پڑھنے کے بریلی میں بیٹھے ہوئے تھے،
تو سرکار اعلیٰ حضرت بڑی اصلاح کرنے والی شخصیت کا نام ہے. اور سنو اور تمہارے بھی کام آئیں گے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ بھائی کبھی کبھی انسان کی توجہ نہیں رہتی. آپ بولیں گے ہاں یار اس سے اپنے کو کچھ اعلیٰ حضرت سے ملتا تو ہمیشہ ہی، مگر آج تھوڑا لے لو میرے ذریعے سے اعلیٰ حضرت کی زندگی سے. اعلیٰ حضرت تو بلائے اس کی اصلاح کے لیے. بولے تم نے نماز پڑھی تو میں نے دیکھا کہ آپ ذرا سا جھکے نہیں تھے. تو فرمایا میں حضرت رکوع میں جو ہے سجدے کی جگہ دیکھ رہا تھا. کہاں دیکھ رہا تھا؟ ارے بولو نا، سجدے کی جگہ. تو فرمایا اپنے سجدے میں کہاں دیکھیں گے تم؟ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بابو یہ بتاؤ کہ پھر سجدے میں کہاں دیکھو گے؟ رکوع میں سجدے کی جگہ دیکھ رہے ہو تم. کہا بچے یاد رکھو، قیام میں سجدے کی جگہ دیکھ رہے ہیں. بولو کہاں دیکھیں گے؟ سجدے کی جگہ. اور رکوع میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رکوع میں پیروں کی انگلیوں کی طرف دیکھنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یاد رہے گا. کہاں دیکھیں گے؟ پیروں کی انگلیوں کی طرف دیکھنا. جی. اور تسمیہ میں یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو کہاں دیکھنا؟ سینے کی طرف. ارے سینے کی طرف، سینے کی طرف. اور قاعدے میں گود میں دیکھنا، اور سجدے میں ناک کی نتنوں کی طرف. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو ہے آپ کو یہ نماز میں کہاں دیکھنا بھی معلوم پڑ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بخاری شریف پڑھا رہا ہوں، میں تعجب میں ہوں. میں کیا تعجب میں ہوں؟ یہ تو ٹھیک ہے تعلیم ہی ہے نبی کی، مگر مجھے یہ سمجھ میں اگر نہیں آیا کہ سمجھ میں میرے غلط آیا ہوا تو آپ نے باقی میرے کو سمجھا دینا قوموں سے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حضور کے صحابہ حضور کو ہی دیکھتے تھے نماز. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. میں حدیث جب سے پڑھا رہا ہوں مولانا صاحب تو میرا جو یہ عقیدہ ہے میں پورے دلائل جتنے بولے آپ دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے، دلائل دینا میری طرف سے، اور وہ بھی بخاری شریف سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سجدے کی طرف نہیں دیکھتے تھے. اور میرے کو دلیل بھی مل گئی. ٹھیک ہے، کہاں دیکھتے تھے حضور کو؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ بڑے صحابی رسول سرکار کے پیچھے بڑی نمازیں پڑھا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے کچھ لوگوں نے تابعین نے انہوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں کیا پڑھتے تھے؟ قرآن پڑھتے تھے کہ نماز میں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت خباب سے لوگوں نے پوچھا آپ حضور کے پیچھے بہت نماز پڑھتے تھے، ذرا یہ بتاؤ حضور ظہر اور عصر میں قرآن شریف پڑھتے تھے کیا؟ تمہارے امام صاحب ہیں نا، تم لوگ بھی اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے ہو نا جی. سو رہے کیا آپ؟ کیا امام صاحب پڑھتے بتاؤ بتا. ظہر اور عصر میں پڑھتے مگر ہم کو نہیں معلوم. پڑھتے بھی نہیں، کیا پڑھتے تو ہم کچھ معلوم. امام صاحب کو پوچھو نا تو ہم کو کیا پوچھ رہے ہیں؟ ہم تو سجدے کی جگہ پہ دیکھتے. تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور قرآن پڑھتے تھے. سبحان اللہ. سنیں بھائی کیا پڑھتے تھے؟ فرمایا کبھی کبھی سرکار کی آواز گنگناتی ہوئی سنائی دیتی تھی. فرمایا ٹھیک ہے سنتے تھے. فرمایا تم کو کیسا معلوم؟ حضور نے ظہر میں بھی قرآن پڑھا، عصر میں بھی قرآن پڑھا، اور کچھ پڑھتے تھے، کیسا معلوم پڑا؟ فرمایا حدیث بخاری شریف کے الفاظ ہیں بے اضطراب لحیتہ، ان کے داڑھی کے ہلنے سے ہم سمجھ جاتے کہ حضور پڑھ رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ صحابی داڑھی رسول کو دیکھ رہے تھے، سبحان اللہ. نبی کو دیکھ رہے تھے. انہیں ایسا معلوم پڑا کہ داڑھی ہل رہی ہے، وہ سجدے کی جانب دیکھ رہے تھے یا رسول اللہ کی جانب دیکھ رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہابی سبحان لے لو کہ نبی کا خیال لائے. میں تو کہتا ہوں نبی کو دیکھ کر نماز پڑھتے تھے اور نبی کے خیال کی بات کرتے ہو. جب صحابہ نبی کو دیکھ کر نماز پڑھتے تھے تو بتاؤ نبی کے خیال کی بات نہیں، ذات نبی ان کے سامنے ہے. اور نبی کا تصور کیا کہ آج نبی کو اپنی آنکھوں میں دیکھ رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جا کے ڈالیں گے آپ. نبی کو آنکھوں سے دیکھتے تھے، خیال کی بات کرتے ہو، تصور کی بات کرتے ہو. بولے کہ مولوی صاحب اب تم کو کیسے سمجھانا ہے؟ میں نے میرے خیال میں آیا کہ مولانا رضی اللہ جب نبی کی تعلیم ہے کہ نبی کی تعلیم یہ ہے کہ سجدے کی طرف دیکھنا چاہیے، سجدے کی جگہ دیکھنا چاہیے. پھر صحابہ حضور کو کیسے دیکھتے تھے؟ میں نے کہا دیکھتے
تو دیکھ سجدے کی جگہ پر، صحابہ نہیں دیکھتے تھے۔ بے شک بے شک۔ بولے کیوں؟ میں نے کہا دلیل تھی ان کے پاس۔ او نفرت کرنے والوں کے لیے دلیل ہے اور ہمارے لیے دلیل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تھا ان کو صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے صحابہ مجھ کو دیکھ کر نماز پڑھا کرو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھا کرو جیسا مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو۔ تو صحابہ نبی کو دیکھا کرتے تھے کہ نبی کے تو سنت نفل تو گھر میں پڑھا کرتے تھے اور فرض تو صحابہ نبی کے پیچھے پڑھتے تھے۔ اور نبی کو دیکھ کر نماز پڑھے، آپ کا امام تو یہاں پڑھ رہا ہے سنت نفل مسجد کے اندر، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت بھی گھر پہ پڑھ کے نکلتے تھے۔ آپ یہاں کی نماز کیسی دیکھیں گے؟ تو صحابہ کے پاس دلیل تھی، آپ کے پاس میں نبی تو ہے نہیں ابھی ظاہری حیات میں، سرکار قبر انور میں ہے، لیکن آپ کے مسلم میں آپ کا امام ہے، آپ سجدے کی جگہ دیکھیں۔ لیکن صحابہ کے لیے دلیل تھی کہ نبی نے فرمایا تھا مجھ کو دیکھ کر نماز سبحان اللہ، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھا کرو جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خارج نماز بھی دیکھتے تھے اور نماز میں بھی دیکھتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب چلیں تو بھی چلیں، بولیں گے سرکار اعلیٰ حضرت کو تقریر کرنا میں کر ہی رہنا، یہ سب اعلیٰ حضرت کے مٹیریل ہے، بے شک ہمارے بے علم سب کچھ انہیں کی۔ بے شک۔ آئیے مولوی صاحب بولے تمہاری دلیل ایک حدیث سے ہو جائیں گی کیا؟ ایک بات یاد رکھو، علم اگر ہے نا تو یہ بات یاد رکھو، حدیث پر دلیل نہیں مان، دلیل حدیث جو ہے نا اس وقت مانی جاتی ہے جس کو ناسخ اور منسوخ دونوں کا علم نہیں۔ حدیث ہونا الگ چیز ہے، متصل ہونا الگ چیز ہے، متواتر ہونا الگ چیز ہے، ناسخ منسوخ ہونا الگ چیز ہے۔ معاملہ بڑھ جائے گا اگر میں اس پر چلوں گا تو۔ میں آپ کا ٹریڈ نہیں لے رہا، میں تقریر کرنے کے لیے آیا، بڑے غور سے آپ سنیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن لگ گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اگر امام لمبی نماز پڑھ جائے نا تو مقتدی نماز مسجد بدل جاتی ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی سورج گرہن کی، گرہن بھی بولتے ہیں اس پر، گہن بھی بولتے ہیں ہندی میں، سورج گہن کی جب نماز پڑھی حضور نے، بخاری شریف کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے پہلی رکعت پڑھی تو اتنی لمبی پڑھی جس میں سورہ بقرہ پڑھی جا سکتی تھی۔ ارے بولو جی بابا، پہلی رکعت، دوسری اس سے کم پڑھی، رکوع سجود بھی اس سے تھوڑے کم کیے، نماز ختم ہوئی، حضور صحابہ سے مخاطب ہوئے، اے بھیا سن، حضور صحابہ سے مخاطب ہوئے اور کہا، کیا کہا؟ اے میرے صحابہ، سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ کسی کسی کے مرنے سے یا کسی کے جینے سے یا کسی کی پیدائش سے اس پر گہن نہیں لگتا، یہ اللہ کی نشانی ہے، جب تم دیکھو کہ اس کو گہن لگ گیا جی تو نماز پڑھ لو۔ کیا کرا کرو؟ کہاں کی حدیث ہے؟ بخاری شریف کی۔ اب میں الفاظ سنا تھا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اے سن رہے بابا، مولانا کا بولتے آسمان پر کا تھوڑی ہے، اپنے گھر کا ہی، اپنے بارات کا ہی، ذرا سن۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، نماز میں آپ کیا پکڑ رہے تھے؟ ارے تو پھر نماز پڑھ رہے تھے، کیا کر رہے تھے صحابہ؟ میں تم سے نہیں پوچھوں گا، مجھے بتاؤ نا۔ کہا کہ اللہ کے رسول آپ نماز میں رجع پیچھے ہٹ گئے، پہلے آگے بڑھ گئے، نماز میں ہاتھ اٹھایا، ہاتھ نیچے کیا، یہ ہم سب دیکھ رہے تھے۔ وارے مقتدی، آپ کا مقتدی تو سجدے کی جگہ دیکھے، یہ تو کیا دیکھ رہے تھے؟ حضور آگے گئے، یہ بھی صحابہ نے دیکھا پورے، اور پیچھے والوں نے کیسے دیکھا؟ ان کو پوچھنا جا کر قیامت کے دن۔ ہم نے بخاری پڑھی ہے کہ صحابہ نے حضور کو آگے جاتے دیکھا، پیچھے جاتے دیکھا۔ انہوں نے وہ جماعت میں نہیں ہوا، ٹھیک ہے چلے جائیں گے، تمہارا یہ بولنا، وہ نہیں پڑھ رہے ہوں گے، سرکار اکیلے پڑھ رہے ہوں گے، بعد میں پڑھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے چل دے دیں گے تیری بات، یہ کیا دے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں بات تو صحیح ہے، ایسا کیا میں نے۔ مجھے کیا فرمایا؟ پھر فرمایا فقال انی رأیت الجنہ، حضور نے فرمایا ہم نماز پڑھتے پڑھتے جنت کو دیکھ رہے تھے۔ ارے بولو، یہ بخاری کے الفاظ ہے یہ، فقال انی رأیت الجنہ تناولت انودم ولو اصبته لاکلت ما بقیت الدنیا۔ میں نے ہاتھ بڑھایا نا،
सुन रहे बाबा, अकीदा मजबूत कर ले। मैंने हाथ उठाया तो जन्नत के खोशों पर मेरा हाथ पड़ा। अगर मैं ले लेता लो असब तो हूं, अगर मैं वो खोशा तोड़ लेता तो अकल तुम मिन्हो मां बकियती दुनिया, जब तक दुनिया बाकी रहती तब तक तुम उससे खाते और वो खत्म न होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब तक? हम जन्नत कहाँ है जी बाबा? भोपाल में? कहाँ? दिल्ली में? सऊदी अरब में? कहाँ है जन्नत? सातों आसमान के ऊपर। सुन, और एक आसमान की मोटाई 500 साल की, एक आसमान से दूसरे आसमान की दूरी 500 साल की, और सातों आसमान में से हुजूर का हाथ चला गया और जन्नत में पहुंच गया। अरे बोलो ना जी, सातों आसमान को चीरता हुआ नमाज में जन्नत में चला गया। नबी ने आंखें भी कितनी नूर वाली, वो जन्नत के खोशों को भी देख ली, हाथ ने पकड़ भी लिया। माद्या को समझने वाले और मादिया से अकीदत रखने वालों, साइंस के जानने वालों, खुदा तुम्हारे इल्म में बरकतें दे। भला कोई फ्रिज बना क्या ऐसा? बोलो ना, कोई ऐसा फ्रिज बना क्या कि जिसके अंदर कुछ चीज रख दी जाए तो 2000 साल तक रह जाए, 500 साल तक रह जाए? बनी क्या? हुजूर ने फरमाया मां बकियती दुनिया, कयामत तक। आज साढ़े 1400 साल हो गए, अगर नबी ना लेते तो लोग खाते और बरकत की आलम ये होता, खत्म न होता, खराब न होता और दुन कयामत तक बाकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत आलिम शरीयत, राजदारी तरीकत, इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, सारे अर्श पर है तेरी नजर, सारे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई तो अपन हिंदी की चिंदी करने वाले आते हैं, है ना? हिंदी की मुल्क किसको बोलते मालूम है? दुनिया को। अरे बोलो, आलम शहादत को क्या बोलते हैं? और मलकूत आलम गैब को। अरे बोलो ना, आलम गैब को मलकूत कहते हैं। क्या कह रहे हैं? फरमाते हैं वो निगाहें पाक है मुस्तफा की, सारे अर्श पर है तेरी गुजर और उधर गुजर है, और दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। या आलम शहादत हो या आलम गैब हो, कोई ऐसी चीज नहीं जो तुझसे पोशीदा हो। बचपन में समझ में आ जाता जी। आला हज़रत ने मर्तबा क्यों बुलंद है? बोलो जी, इल्म होता है दुनिया में? क्या इल्म वाले नहीं हुए क्या? ये अल्लाह ताला ने ऐसा नवाजा है खाकसारी की वजह से। बारगाह खुदाबंदी में भी खाकसारी, तवाज़ु, ये सीखने की बात है। तवाज़ु हो, इनकिसारी हो, रब की बारगाह में भी, बड़ों की बारगाह में भी अदब हो, एहतराम हो, तो खुदा बुलंदी अता क्या मिलती है? तकब्बुर नहीं होना चाहिए। आला हज़रत में इतने उलूम भी थे, आजीज़ी कैसे? बड़ी बला की आजीज़ी, बड़ी बला की आजीज़ी। उनकी आजीज़ी को देखकर इंसान शज़्ज़ा रह जाता, खुदा ने इतने उलूम दिए और आजीज़ी कैसे? बड़ों का एहतराम कैसा? अब मेरे जवानों के लिए एक बात बोलता मैं, सुन रहे ना आप? ए जवान सुन, तेरे पास में मोबाइल है बड़ा वाला, तेरे माँ बाप दुखी, बातें बहुत जानता, अदब का नाम निशान नहीं। माँ की दिल जोई कैसी करे, बाप का ख्याल कैसा रखे, बाप के साथ कैसा पेश आए कि दिल दुआएं देने लगे। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह
1223 में गालिबन दूसरी मरतबा हज के लिए जा रहे थे। अगर ज़रूर कान खोल के सुन लो, इल्म का ऐसा फज़ल ताज था, इतनी अज़मतों वाला, उलमा हरमैन तय्यबैन उनकी इज्जत थे, अच्छे अच्छे अल्फाज उनके लिए कहे और बड़े बड़े औलिया अल्लाह उनकी इज्जत करे। इतनी बुलंदी पर पहुँचने के बाद में आज हमारा बच्चा MBBS हो जाए, MD हो जाए, तो मैट्रिक पढ़े हुए बाप को क्या समझे? तुमको क्या मालूम है? सबसे पहले नामालूम कौन बोलता? आपका बच्चा समझता और ऊंची डिग्री आ गई। ए नवानो सुनो, बाप बाप है, माँ माँ है। ओ मेरी माँ चौथी पढ़ी हुई, बड़ी जाहिल किस्म की, क्या उनके पीछे पढ़े, वेल क्वालिफाइड। अबे माँ की डिग्री पर जन्नत है, उसके जाहिल आलिम होने पर जिल्लत है। ओ आलिम हो, ओ हाफिज हो मुफ्ती हो कारी हो डॉक्टर हो, नबी ये नहीं फरमाया तेरी माँ ने पढ़ी नहीं है उसके कदमों के नीचे जन्नत नहीं है, सास के कदमों के नीचे जन्नत चलेगी। तेरी औरत डॉक्टर नहीं है इसलिए माँ के पैर में से सरक कर बीवी के कदमों में आ गई, वहीं जाकर पैर दबाते गए। नहीं नहीं, नबी ने फरमाया वो आलिमा हो, नमाजी हो, जाहिल हो, पढ़ी लिखी हो, अल जन्नत हो जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे है। वो मुफ्ती हो, तुम कारी हो, तुम आलिम हो, तुम फाजिल हो, कुछ भी हो, जिसके पेट में तुमने परवरिश पाई उसके कदमों में तुम्हारी जगह। मैं इंदौर गया 40 साल के बाद, पढ़ाई का जमाना मेरा 2 साल इंदौर में गुजरा। मैं हमारा डॉक्टर बादशाह मियाँ मद्दसिल्लाह नूरानी ने हुक्म दिया कि मौलाना मुफ्ती साहब आपको आना पड़ेगा। उन्होंने मुफ्ती बोल दिया तो बड़ी खुशी हुई, लोगों ने बोले तो मुझको बोझ लगता। अरे बड़ों के मुँह से बोल लगता काय के मुफ्ती है क्या है, कुछ नहीं, मगर बड़ी खान वाली, बड़े मुत्तकी, बड़े परहेज़गार डॉक्टर बादशाह मियाँ ने कहा मैं जा रहा हूँ वहाँ पे और तुमको आना है। चलो 40 साल तकरीबन मेरे उस्ताद को इंतकाल हुए, मुफ्ती इंदौर, मुफ्ती मालवा, मुफ्ती अब्दुल रिजवान रहमान साहब अलैहि रहमतुल्लाह 39 साल मैं गया वहाँ पे 2-3 तकरीरें किया मैंने। हजरत ने तकरीर की, कितने मिनट, छोटी सी। वहाँ जवान बड़े अकीदतमंद हैं, बड़े जज्बाती हैं, वो बड़ी खानका की तादाद में से आए, बड़े अदब के साथ सरकार हमने पढ़ा भी नौकरी नहीं ली। हजरत कारोबार, बड़े बड़े कारोबार है, कारोबार इतने बड़े बड़े, वहाँ पे चलना मेरे साथ कभी, बताता हूँ मैं आपको। यहाँ तो जरा से मालदार होगा तो उनको बेचारा वो फुके नहीं उतरता नीचे, क्या समझते पता नहीं। दौलत बहुत बड़ी चीज़ आ गई अब उनके पास में, अब सब कुछ भूल गए। इसलिए वो सोचे कि अब तो हमारी दौलत ही, हमारे नौटे लेके जाएंगे कब्रिस्तान में। अबे खुदा के बंदे, तेरे नौटे यहीं रह जाएंगे। बड़े गौर से सुन मेरी बात को याद, तकरीर याद रखो। हम लोग तो टिमटिमाते हुए चला गए यार, अब 60 में 61 में लग गए, हम टिमटिमाते हुए चला गए, कुछ बातें तो रहने दे। सुन, कितने जब पैसे जमा करे तुम्हें पूरी जिंदगी भाग दौड़ कर? अरे बोलो 5 करोड़, अरे बोलो ना, मान लो आदमी 5 करोड़ रुपए कमा लिया, कितने जी, कितने? 5 करोड़, कितने? और मर गया, हटेगा तो फिर क्या होगा? मर गया, बोलो ना। एक बेटी थी, एक बेटा था, बीवी भी थी, तीनों थे। अम्मा अब्बा भी इंतकाल हो गए थे। ये 5 करोड़ रुपए तक किए थे, 5 करोड़ का मालक था। अभी सामान ही तो खुल गया, 5 करोड़, ओ मर गए, अटैक आ गया, मर गए। इनके हिस्से में कितने आए? ए भैया सुन, वो पटलियां और 3 कपड़े, मर्द 3 कपड़े और ऊपर के पटलियां और इत्र, इसके हिस्से में इतने आना है। ओहो, तेरी बेगम के हिस्से में 8वां हिस्सा जाएगा और लिज़्ज़क़रे बिस्ल हज़्ज़ुल इंसान के बेटे बाहर से तेरे बेटे बेटी को आ जाएगा। तेरे लिए क्या है 5 करोड़ वाले? बोले आप कुछ नहीं, 5-7 पटलियां और 3 कपड़े, कुर्ती, तैबन, छोटी चादर जिसको बोलते थे, लिफाफा, बस रे बाबा तेरा हिस्सा हो गया। मौलाना बदरुद्दीन बराबर होगा कि गलत बोलते ना, बोल दिया कर बाबा, तो सोना बोलो, शेर ज्यादा हो गई क्या? कितना आया हिस्से में? देख लो, तुम्हारा भी हाल, मेरा भी हाल ये होने वाला है। कमाएंगे आपके हिस्से में इतना आना है पटलियां, इसके ऊपर नहीं दे सकते, समझे? मेरे को एक जगह तकरीर कर दिया मैंने जुमे में, तो मेरे को क्या बोले मालूम था? वो बोले हजरत मंडप का
कुर्सियाँ का मुल्ला नहीं, मैयत के पैसे में से नहीं ले सकते रे बाबा, फालतू बातें नहीं होना। ये कुर्सियाँ लाओ तो मन क्या खाना खिलाओ कि तीजा करो कि दहुम करे, ये मैयत के पैसों में से नहीं। मैयत के पैसों में से इतना लगाने के बाद में सब बढ़ जाता रहता है। ये 3 कपड़े, इत्र और पटले, और वो कब्र खोदने वाले के पैसे हो गया भैया। आप इसके ऊपर तेरा कुछ भी नहीं हिस्सा, फिर क्या करना भैया? ये तो कमाल होगी, साला कमाया मैंने मेहनत करके और मरा तो मेरे को सिर्फ पटले ही मिले और 3 कपड़े चादर के अलावा कुछ नहीं। अभी तेरी रूह की हुकूमत है, किसी यतीम को तड़पता हुआ दे, लगा दे, किसी बेवा को तकलीफ में दे, लगा दे, कहीं मस्जिद बन रही है, लगा दे, ये बच्चे याद करे न करे, तू अपना सामान ले ले। कसम खुदा की, लोग कहते हैं दौलत कब्र में नहीं ले जा सकते, मैं कह ले जा सकते, अकल तो होना। पलाट नहीं आता, बोले पलाट नहीं ले जा सकते, नोटा नहीं ले जा सकते। मैं बताता ना, मेरे पास तो नोटा भी ले जा सकते, पलाट भी ले जा सकते, घर भी ले जा सकते, गाड़ी भी ले जा सकते। अरे किसी गरीब का बच्चा पैदल कॉलेज में जा रहा है, उसको गाड़ी दिला दे, तेरे कब्र में गाड़ी आ जाएगी। पलाट जाता नहीं, बेघर वाले को रिश्तेदार है, कुछ नहीं है, उसको घर दिला दे। मैं घर आता हूँ आपको जाता, अब तुमको कितना हिस्सा लेना है तुम देखो, 5 करोड़ में से ज्यादा हिस्सा लेने का है तो अब लगा दे। इनको भी ऐसा मत छोड़ो आल औलाद के लोगों के सामने भीख मांगे, और तू भी इतना खर्च भी मत करो ये भीख मांगे, और ऐसा भी मत दे दे कि तेरे पास कुछ ना रहे, सब इनके पास चले जाए। ये दोनों को संभाल के रखो जी। मैं क्या बोल रहा था, मैं बोले किसको मैं तकरीर याद रही जी, दुरूद शरीफ में याद आता। क्या भूले, क्या कहा, कुछ समझ में आया क्या? नहीं, सब गुम हो गए, तकरीर में गुम हुए। मालदार दौलत मगर आला हजरत बड़े दौलतमंद थे। हाँ, ये बात चल रही थी। आला हजरत का वहां पर झांसी तक छोड़ने को आते थे बरेली वाले, और वहां से जाता था मेल बम्बई, और बम्बई में पानी के जहाज में जाते थे। आला हजरत, आप अपने बाप की इज्जत नहीं करते, अपने माँ की इज्जत नहीं करते, आला हजरत करते। तो आला हजरत को देख, तुमने बेटे कॉलेज में पढ़ लिया तो बाप को बोलते क्या, मेरा बाप तो फौज भी पढ़े हुआ है, तू समझता थोड़ी, जाहिल है। अम्मा तो तीसरी पढ़े हुए है, जाहिल है। मेरे आला हजरत की डिग्रियां नाश करती है, उनपे इल्म नाश करता है, तकवा नाश करता है। मेरे आला हजरत पे क्या शान थी, फर्द अदा कर चुके थे, पहले हज कर चुके थे, इसलिए अब नफल था हज। तो आला हजरत चले अपने भाई, छोटे भाई, उनका नाम था मोहम्मद रजा खान, ये आला हजरत के छोटे भाई थे। आला हजरत के बड़े साहबजादे जिनका नाम था हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खान साहब, और आला हजरत की अहलिया, ये तीनों जा रहे थे हज को। आला हजरत झांसी तक आए, इनको छोड़ा तो मेल में बैठ गए। आला हजरत के अपने अशार याद आए और आला हजरत बेकरार हो गए। आला हजरत ने क्या किया, बड़े बड़े मालदार साथ में थे, वह चले जाते थे, पैसा की जरूरत, उस जमाने में इतनी जरूरत नहीं पासपोर्ट की, इसकी उसकी, पैसा दे देते। मगर आला हजरत झांसी से बरेली गए, बेकरार होकर चले। बेटे को बेचते थे तो बोलते थे हमारे पास पैसा, चलिए अब्बू। भाई को बोलते भाई भी, मगर आला हजरत ने किसी को तकलीफ नहीं दिया, सीधा बरेली गए। माँ को सलाम किया, अम्मा जान की इजाजत दो ना, मेरी माँ इजाजत दे कि मेरा दिल चाहता है कि ये लोग जा रहे हैं मक्का और मदीना, तो मैं भी सरकार के रोजे की जियारत कर कर उस बारगाह में पहुंच सकूं। मिल गया तुमसे, मौलाना बुढ़े होकर भूल गए, तुम जवान होकर भूल रहे। आला हजरत गए, आला हजरत की वालिदा ने खुशी खुशी जाकर देखी। आला हजरत ने अपना सामान लिया और सामान लेकर निकले। वहां जब बंबई पहुंचे तो ये लोग भी अभी जहाज पर सवार नहीं हुए थे, उसी जहाज में सरकार आला हजरत सवार हुए। अरे बोलो भैया, आला हजरत उसी जहाज में सवार हुए। आला हजरत बड़ी प्यारे अंदाज में नसीहत फरमाया करते थे, और सरकार आला हजरत नमाजों में उनकी भी तलकीन किया करते थे। खुद आला हजरत बहुत पाबंदे नमाज थे, सफर हो या हदर हो, कभी आला हजरत की नमाज नहीं छूटी, बड़े पाबंद, और तकबीर ऊला से नमाज पढ़ा करते थे, बहुत पाबंदी के साथ खुद नमाज पढ़ाया भी करते। बसा
بہرحال اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مکۃ المعظمہ چلے گئے، بیمار تھے، طبیعت بگڑ گئی، اور حضرت علامہ حجت الاسلام حامد رضا صاحب آپ کے ساتھ تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سوال کیے گئے کہ آپ نے علم غیب کی بات کی اور یہ تو شرک ہے، بڑا ادھر کے دیوبندی ادھر والوں کو بھڑکا دیا، اور وہ اعلیٰ حضرت کے سامنے باتیں آتی رہی، سوال مرتب کیے، ایسی شخصیت ایک نیا فرقے کے بانی ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں، کتب خانہ نہیں، کچھ نہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے سامنے سوالوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے بیماری کی حالت میں بغیر کتابوں کے اپنی یادداشت پر عربی زبان کے اندر آج بھی علماء حرمین ہو یا دنیا کے عربی داں ہو، اعلیٰ حضرت کی کتاب جس کا نام الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ ہے، 700 صفحات کی کتاب صرف 8 گھنٹے میں کہیں نہیں ہوگی تو دیکھ لینا، دیدار کر لینا۔ میں نے دیدار کیا اس کتاب میرے پاس ہے، ابھی وہ چل رہی ہے، 700 صفحات کی صرف 8 گھنٹے میں کتاب۔ اور سن رہے کس کے سامنے سنائی گئی؟ میرے جیسے مولانا کی، تمہارے جیسے مولانا کی۔ ارے جن مولانا لوگوں کو فقہ کی عبارتیں، قرآن کی عبارتیں، احادیث کے تمام باتیں اور علوم کے جگمگاتے ہوئے سینے تھے، جو ماہر علم تھے، شریف مکہ کے سامنے جب کتاب رکھی گئی، فرمایا مولانا 8 گھنٹے میں، شریف مکہ کی آنکھیں پھٹی رہی، جب سنانا شروع کیا قسم خدا کی علماء کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، لب ہلنے لگے اور یادداشتوں کو تازہ کرنے لگے، ایسا لگتا تھا جس نے دلائل کے انبار لگا دیے اور علم غیب مصطفیٰ سے لوگوں کے سینے اش اش کر کر ان کی زبانوں سے الفاظ نکلنے لگے اور ماہرین علم کہنے لگے ہوا مجدد، ہوا شیخنا، یہ ہندی تو ہمارا مجدد ہے، یہ ہمارا شیخ ہے۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ذات مبارکہ، اور وہی اعلیٰ حضرت درود شریف پڑھتے روضہ رسول پر، اور پڑھتے اور پڑھنے کے بعد میں محجہ شریف میں آنسو بہاتے، اور آخر میں بڑے ٹوٹے ہوئے انداز میں پہلے دن کچھ نہ ملا تو آپ نے روتے روتے ایک شعر کہہ دیا، آج بھی ہے، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں۔ کچھ سمجھ میں آ گیا کیا؟ اچھے سے ارے بھائی بہار میں نہیں پھرتے، وہ خزاں میں بھی چلے جائے تو باہر خود آ جاتی ہے۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار، بہار کے دن پھر رہے ہیں۔ ارے بہار آتی ہے تو گلستہ کے دن پھرتے ہیں، مگر میرا پیغمبر وہ شان والا ہے کہ وہ گلزار میں جائے باغ کے دن پھر جائے۔ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار، یہ کہتے جائے تیری بات کیوں کوئی پوچھے اے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، یہ کہہ کر رونے لگے۔ اب تو رحمت للعالمین سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سائل پر جن کے بارے میں رب نے فرمایا تھا اپنے پیارے حبیب کو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ تم مانگنے والوں کو محروم مت کرو، جھڑکو مت۔ آج ان کا وہ امتی مانگ رہا تھا، یا رسول اللہ خواب میں تو بہت مرتبہ دیدار ہو گیا، روزے پہ کھڑا ہوں، سر کی آنکھوں سے دیدار ہو جائے، آنسو بہے۔ یہ شعر پڑھا، قسم خدا کی تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کی آنکھوں سے دیدار کروا دیا، سر کی آنکھوں سے۔ پھر کیسا کہا، تو زندہ ہے واللہ، واللہ یعنی خدا کی قسم، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے عالم سے چھپ جا۔ یہ عاجزی، میں نے کیا بتایا تم کو؟ ارے بولو نا، عاجزی کتنی عاجزی، اتنے بڑے ہو کر عاجزی کیسی؟ بارگاہ خداوندی کی عاجزی دیکھو ان کی، کیا فرماتے ہیں؟ کریم تیرے کرم کا صدقہ، کریم تیرے کرم کا صدقہ، لئی میں بے قدر کو نہ شرما، لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا۔ اے لامحدود ذات، تیرے صفات لامحدود، بھلا اتنے ذرے کی اور مٹی کی اتنی سی چیز کی کیا قدر، کیا حساب، تو اور رضا سے حساب لینا۔ رضا بھی کوئی حساب میں ہے، رضا بھی کوئی، کیا عاجزی ہے، نہیں سمجھ میں آیا آپ کو؟
اب آج سے جانا سمجھ میں نہیں آیا آپ کی تو ایک مرتبہ جانا دکاندار کے پاس اور ایک شکر کا دانہ انہوں نے لوں کا وہ بولے کہ بھیا تم نے دیا تو اجازت لیکن پیسے کا مال ہے پکٹ کا تو نہیں ہے کیا قیمت لگے گی ایک ذرے کی ارے بولو شکر کے ایک ٹکڑے کی کیا ہوگی اچھا گیہوں کی ایک دانے کی کیا قیمت ہوگی کوئی دکان کے بعد آپ نے ایک دانہ لے لیا اور اس کی قیمت لگاؤ دیتا میں قیمت بتاؤ کیا لگتا اعلیٰ حضرت نے کیا عاجزی فرمائی مولا تیرے بڑے بڑے بندے ہیں رضا کوئی بندہ بھی بہت بڑا نہیں ہے بڑا حقیر ہے چھوٹا ہے کریم تیرے کرم کا صدقہ لعین بے قدر کو نہ شرما تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب نہیں وہ شکر کے دانے کھانے والے ارے وہ بولے گا دکاندار اس کا کیا حساب دے گا بابا جا وہ حساب کی چیز ہے کیا اعلیٰ حضرت نے جب یہ کہہ دیا اللہ نے وہ خوبیاں عطا فرمائی جی ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم جس سمت چل دیے ہیں سکے بٹھا دیے اس میدان میں گئے سکے بٹھا دیے تو عاجزی اختیار کرو عاجزی بڑی اچھی چیز ہوتی ہے تو لوگ باتیں کر رہے تھے کیا کر رہے تھے وہاں پر اندور کے اندر حضرت ہم کو یہ تکلیف حضرت نے تھوڑی دیر تکلیف کروائی اے لوگوں ہمارے ہاتھ چومتے اماں ابا کے ہاتھ چومتے سنیں فرمایا سنو میرا نمبر نوٹ کرو یہ حضرت کے الفاظ میں دوہرا رہا ہوں نمبر نوٹ کرو فجر کی نماز پڑھنا سنتیں گھر پہ پڑھ لینا امی کی روم پر جانا کمرے حجرے میں جانا پیشانی کو بوسہ دینا پاؤں کو بوسہ دینا باپ کے ہاتھ کو بوسہ دینا پھر مسجد کی طرف نکلنا نمازیں پڑھنا تمہارے کام حل نہ ہوئے مجھ کو فون کرو یہ معمول بنا لو نمازوں کا معمول بناؤ اور ماں باپ کی پیشانی کو پاؤں کو بوسہ دینا اور حضرت کے الفاظ ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی کیا فرماتا ہے میں جو تقریر کرتا ہوں پہلے عمل کرتا ہوں میں نے آج تک سید صاحب فرماتے ہیں سید ڈاکٹر بادشاہ میاں میں نے آج تک اپنے ماں کے پیروں کو ہاتھ لگا کے نہیں چھوما میں نے اپنے اللہ نے جو لب دیا ہے نا اس کو لگا کے چھوما میری صبح جب بھی ہوئی تو اپنے ماں کے قدموں کو بوسہ دے کر ہوئی اگر تم دیکھو اور آزماؤ تمہاری ماں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہوگی اے خدا کے بندو سنو ولی تم کو چاہیں گے نبی تم کو چاہیں گے خدا تم کو چاہے گا اور ماں کی بددعا تمہارے دامن میں ہوگی تو میرا چیلنج ہے کوئی ولی تم کو نوازے گا نہیں کتنے بھی بڑے غوث کے پاس چلے جاؤ نبی کے پاس در پر جاؤ خدا کے در پہ جاؤ رو گر جاؤ لیکن ماں کو دکھی کر کر جاؤ نا خدا بھی نہیں دیکھتے بولے کیسا بات سنا دیتا سنتے نا بولے بھائی اپنے کو ایک لائن سے تبدیل کرنے کی عادت ہے جدھر گاڑی چلتی ہے اپنی چلتی سید محمد تاج الدین شاہی تقریب نائب خواجہ غریب نواز نافع ہند کا سلطان میرا بابا تاج الدین ایک شخص ہے سن رہے نا نمازی تھا کیا تھا نمازی تھا بڑا نمازی بڑا اچھا بچہ تھا لیکن اس کی اماں سے نہیں پٹتی تھی وہ پیسے میں سب میں جانے پر میں جا رہا ہوں بولے تاج الدین بابا کا زمانہ تھا میں جا رہا ہوں تاج الدین بابا کو ملنے اور بولے کہ بیٹا ادھر اپنا گھر میں کڑکی چل رہی آئیں گے ماں سے لڑا گیا اور کچھ بولا ہوں نارا تیرا اے سن رہے بابو سن تیرے کام آئیں گا میرے بھی کام آئیں گا تمہارے بھی کام آئیں گا لڑ کر گیا ہم بولے بابا کو کیا معلوم بابا کو کیا معلوم اب بابا صاحب بیٹھے تھے ایسا بیٹھتے تھے سرکار قدموں کے لے کر ایسا بیٹھتے تھے آئے چاہنے والے علیہ السلام علیکم گھٹنوں کو بوسا پیروں کو بوسا خادم نے کہا اس کا بھی نمبر لگا لیا یہ جیسا آیا بابا نے ایسا دیکھے یار بڑا تارا سے رہتا میں نماز پڑھتا بابا کو کیا ہوگا ہو سکتا
अभी लहर की बात है ना, वो चले गए, आंखों में आंसू आ गया। दूसरी नंबर लगाया तो फिर लोगों को बड़ा हजरत ने हाथ दिए, चुम्बन दिए। इसका नंबर फिर आया, पलट कर लाइन लगाया। दूसरे टाइम आया, हजरत ने पैरों को हाथों को छुपा दिया। 3 मरतबा के बाद तो रोने लगा। चल बोले तो हजरत के पास खादी में बोला, रोना क्यों बाबा? बाबा ने उसको बोले, हजरत बाबा बोले उसको खुश रखे तो सभी खुश होता है। उसको खुश रखना जरूरी है। पता चल गया वो वली नहीं देते, नबी नहीं देते, खुदा नहीं देता। ये सबकी रजा चाहते हो, माँ को राजी कर लो, बाप को राजी कर लो, ये राजी हो जाएंगे। जिस घर में जाओ कसम खुदा की, खुदा वाले अपने फयूज से नवाजेंगे, रसूलुल्लाह अपने करम से नवाजेंगे, खुदा अपने फजल से नवाजेगा। अगर चाहते हो हर घर से मिले तो माँ बाप को क्या बताया, हज को जाने का है नफल तो फिर भी माँ की रजा चाहती। ये मुजद्दिद ने आपको तालीम दी, ये करम। और रहा बात, बहुत सारी बातें जहन में है, आला हजरत की बातें करते रहना तो वाकई बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने वक्त दे लिया आप लोगों का, लेकिन अब आला हजरत की बात बयान करूँ। सरकार आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान के बारे में पहले ही से बशारतें हो चुकी थी कि वक्त का मुजद्दिद यहाँ तशरीफ लाने वाला है। और उनके वालिद माजिद इमामुल मुतकल्लिमीन नकी अली खां साहब अलैहि रहमत व रिज़वान, आप उनके पहले उस्ताद हैं। बचपन में तो दूसरे उस्ताद थे, आदिल बेग, वो बचपन के उस्ताद थे। और वो उसमें भी अगर बात करें तो काफ़ी दूर होगा, मगर आला हज़रत के वालिद भी बहुत बड़े आलिम थे और दादा भी बहुत बड़े आलिम और परहेज़गार थे। वक्त के बड़े बड़े उलमा उनके शागिर्द थे, खानदानी इल्म वाले थे। हाँ, इल्म वाले, फर्ज वाले। एक मरतबा आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अब्बू जान के पास कर रहे थे। अब्बू जान ने देखा कि एक किताब है मुसल्लिम सबूत, क्या नाम है उसका? सुने फुका की बड़ी मायनात किताब है, बड़ी तकलीफ होती है पढ़ाने में। वो किताब है, ठीक है। वो किताब के हाशिए पर उन्होंने लिखा, क्या लिखा हुआ कि ये इबारत ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए थी, आपने अपने इल्म के हिसाब से लिखी। आला हज़रत मुताला कर रहे थे, मुताला करते करते आपने जोर से आवाज़ निकाला। जोर से आवाज़ निकल गई तो घरों के लोग जमा होकर बात क्या करते हैं खुशी से, और आपने उस पर हाशिए लिखे। तो इबारत की ऐसी वजाहत फरमाई आला हज़रत ने कि उनके अब्बा का एतराज़ ही नहीं पड़ता उसको। जब आला हज़रत के वालिद माजिद पढ़ाने के लिए बैठे, वो किताब पर देखा, पढ़ा हाशिया, तो आंखों में आंसू आ गए। खड़े हो जा बेटे, कलेजे से लगा कर रोने लगे। मौलाना अहमद रज़ा, इतनी छोटी सी उम्र में मुझसे पढ़ते हो कि मुझको पढ़ा रहे हो तुम? ये आला हज़रत की इल्म का आलम था और खौफ इलाही का जो जलवा है, यकीन जानिए किताबों में मरहूम है कि जब आला हज़रत छोटे थे, इस्लाम भी ये कहता है कि बच्चों को देखो, पहले उनको आदत डालो। नमाज की 7 साल में हुक्म दो नमाज का, ना पढ़े तो 10 साल में मार कर नमाज पढ़ाओ। उसी उम्र के बाद लगभग बच्चों को रोज़ों की आदत डालो। पहले पहले बच्चे होते हैं, ना समझ होते हैं, कभी रोज़े में कुछ खा लेते पी लेते, उनकी समझ नहीं रहती है। फुक़हा फरमाते हैं कि उन्हें आदत डालने के लिए उनकी हौसला अफजाई भी करते रहो, और ऐसा नहीं सख्ती करो कि मर भी जाए तो बाबू जी को कहना पड़ता है। पहले तोड़ते जाएंगे, बाद में इल्म आता जाएगा, धीरे धीरे पूरे पूरे रोज़े रखेंगे। ये तरकीब होती है। तो आपके दादा जान में आने वाले जवानी साहब ने, बहरहाल दोनों में से किसी ने क्या किया कि इनको रमज़ान का महीना था, बहुत सख्त गर्मी थी। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी को रोज़ा रखा दिया। सहरी को बोले, सहरी कर लेने के बाद में निस्फ़ो नहार बड़ा की धूप थी, और घर के अंदर जो है फिल्मी वगैरह की कटोरियाँ रखी जा रही थी, सब सजाया जा रहा था, इफ्तार के लिए कुछ जमा किया जा रहा था कि भाई बच्चे ने रोज़ा रखा। उन्होंने क्या किया, दरवाजे बंद कर लिए। जी, दरवाज़ा बंद कर लिए। वो बच्चा है, अगर सख्ती हो जाएंगी तो गलत बात है, इसको कुछ खिला देते हैं। बोलेंगे बच्चों का रोज़ा रहते ही है। हमारे बचपन में अपने बरार के अंदर बोलते चंगेरी का रोज़ा। अरे बोले ना, भूल गए क्या? गाय का रोज़ा सहरी में उठकर खा लेते, और माँ बाप के साथ में इफ्तार में भी रहते, और बीच में भी चलन रहते, तो बोलते चंगेरी का रोज़ा। ऐसे है ना,
یا کوئی دوسرا نام بھی ہے اس کا، برار میں اس کو چنگیری کا روزہ بولتے ہیں۔ تو بچوں کی حوصلہ افزائی کے موقع بیٹھا، ہمیں دروازے بند کر دیا، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، کھا لے پھر۔ اتنی سی چھوٹی سی عمر میں کیا فرمایا، کھا لو بول رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، جس کے حکم سے ہم نے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا۔ آپ کے دادا جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کلیجے سے لگا کر رونے لگے، بیٹے یہ عمر میں یہ عالم ہے تمہارا خدا ترسی کا، جوانی میں کیا عالم ہوگا، عمر بڑھے گی تو کیا عالم ہوگا، خدا کی پہچان اتنی ابھی سے۔ پر میں جس کی حکم سے روزہ رکھا ہوں وہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک ہے۔ میں نے الگ الگ سے آپ کو بیان کیا، لیکن یقین جانیے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس پاکیزہ شخصیت کا نام ہے جس نے ہم کو عشق رسالت کا جام پلایا اور دنیا بھر میں یہ سمجھایا۔ تو بات چل رہی تھی خیال رسول کی، ہے کہ نہیں؟ تو لمبی تقریر ہو جائے گی، ٹائم ہو چکا ہے، 1.25 گھنٹہ ہو چکا، اب میں اپنی تقریر کو سمٹ رہا ہوں۔ بڑی اچھی بات ابو منور بشیر صاحب پنجاب کے رہنے والے انہوں نے فرمایا، جو عشق پایا ہم نے مصطفیٰ کا، جو عشق پایا ہم نے مصطفیٰ کا، یہ سارا فیض ہے احمد رضا کا، یہ سارا فیض ہے احمد رضا کا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں، انہیں کی باتوں میں سے لے آئے تو کافی طویل ہوگا۔ استادوں کے معاملے میں بڑے مؤدب، اپنے صاحبزادوں کو بھی علم کی دولتوں سے نوازنے میں بڑے اور بڑی مکمل رائے ہوتی تھی۔ ابھی دیکھو ایک بات آگے تو بڑی اچھی یاد آ گئی، سن رہے نا؟ ارے بولو نا جی بابا، جی سن رہے۔ اور کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ 40 درہم کا ہوتا، کتنا؟ حضرت کے جتنے بھی، اب میں نے یہاں بچے کی شادی کر، بولے مولانا کو کیا ہوگا، بولے یار پیسوں کی ایڈورٹائز کر رہے، بولے 1,07,000 روپے مہربانی لگتی۔ تو میں نے بولا تم دین سے بے بہرے تو ہم کو کیسے سمجھ رہے ہیں؟ جس کا علم جتنا پختہ ہوگا اتنا مہربانی کا، کیا وہاں پہ جھگڑا کرتا کیا؟ ہمارے دام سمجھی نے تو یہ بول دیا کہ حضرت جو باندھیں گے، بیچارے نے ایک لفظ نہیں بولا۔ میں نے بولا، میرے بچے نے بولا، میرے کو مہر فاطمہ نے اس ٹائم پر قیمت لگا کر جو نبی نے اپنے بیٹی کے لیے پسند فرمایا سنت ادا کر دیں گے ہم اس کو۔ 450 مسکات چاندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ زہرا کا مہر بنا، وہ ہوتا ہے جی 150 تولہ، اور 150 تولے کی جو قیمت ہوئی، ٹھیک ہے؟ یہ کیا رہتا معلوم ہے؟ یہ قرآن سمجھنے کے بعد پتہ چل رہا ہے کیا؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ بولو جی بابا، قرآن نے فرمایا یہ تو حاکم رہتا، لڑکے والے کا بھی پاور رہتا، شادی میں دراصل لڑکے کا بھی پاور رہتا۔ مہر، اب مہر اسے دے دیا 7,786 نقدی دے دیا، ہو گیا۔ اب اس کا پاور مہر سے دباؤ بھی تو آتا آدمی کا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی سنت سنو اور پھر بولو کہ مولانا حفظ اللہ تو نے کیا مہر بانا۔ اعلیٰ حضرت نے کس زمانے میں سرکار حضور مفتی اعظم ان کی عقد ہوا گھر کی بھتیجی کے ساتھ، کتنا مہر بانا؟ 50 روپے۔ ارے بولو کم سے کم 10 درہم ہوتا، 3.25 تولہ چاندی کا مہر ہوتا تو مہر بن جاتا۔ ارے بولو اعلیٰ حضرت نے اس زمانے میں 1.25 لاکھ روپے کا مہر باندھا۔ حضور مفتی اعظم ہند کا اس وقت میں 10 روپے تولہ سونا تھا۔ 50,000 روپے والوں ذرا کان کھول کے سنو، کتنا بانا تھا؟ تحقیق کر لینا آپ نے، 1.25 لاکھ روپیہ۔ کب؟ جب 10 روپے تولہ سونا تھا۔ 1.25 لاکھ روپے کتنا سونا ہوتا؟ سرکار مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں جتنا بھی نذرانہ آتا، جہاں سے بھی کچھ آتا، سب ہماری بیوی ماں کے گود میں آتے تھے، میں مہر میں لے لو، مہر میں لے لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صاحب ایسے لوگ تھے، ان کی نگاہیں بڑی شریعت پر بڑی گہری ہوتی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر جوان ادا کرتے ہیں تو مہر کی تعداد کو بڑھانا چاہیے۔ اور لوگ کیا بولتے ہیں یہ مسئلہ کہیں نہیں ہے، میرے کو بتا دینا اگر ہوگا تو میں بتا دوں گا آپ کو، حیثیت سے مہر باندھنے کا کہیں نہیں ہے، کہاں ہے میرے کو بتانا بنا کون سی کتاب میں بھی تو بہت دنوں سے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنا زرہ بیچ کر شادی کی. سب سے پہلے زرہ بیچ کر آئے تو بارگاہ رسالت میں پیسوں کو پیش کیا. سرکار نے فرمایا بلال سب سے پہلے علی کے لیے خوشبو خریدو. میں سن سامان خریدو. شادی کو پیسے نہیں, گھر میں کچھ نہیں. ارے بولو نا مہر کتنا جی بابا؟ 400 مسکال. پیسے بدلتے ہیں, قیمتیں گھٹتی ہیں, سونا سونا ہی ہے, چاندی چاندی ہی ہے. یہ میں بہت اچھی باتیں بول رہا ہوں آپ کو, آپ کے کام آنے والی. تو بہرحال ان باتوں کا خیال فرمائیں. ہر بات میں مال کے اعتبار سے نہ تکبر کیا جائے نہ کچھ کیا جائے. آخرت کا خیال کرے, ماں باپ کا ادب کرے. اعلیٰ حضرت کا ماننے والا جب اعلیٰ حضرت کی سیرت کو پڑھ رہا ہے, سن رہا ہے, اس نے پختگی کے ساتھ نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے پاس ہی حاجی محمد شاہ خان صاحب, یہ بڑے متمول آدمی سے رہتے تھے اور اعلیٰ حضرت کے مرید تھے. اور وہ کیا کرتے تھے؟ اعلیٰ حضرت کی گلی جھاڑتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اعلیٰ حضرت کی گلی جھاڑا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے آئے, بڑے برکات نظر آتے ہیں خان صاحب کا. جی بڑے برکات نظر آتے ہیں اور بڑی برکتوں کے ساتھ اتنا معمر آدمی گلی کو جھاڑ رہا ہے. تمہارے جیسے جوان میں جا کر حضرت ہم جھاڑ لیتے. فرمایا تم نہیں جھاڑیں گے, جھاڑوں گا میں. اور حضرت نے فرمایا یہ تو میرا فخر ہے کہ اللہ نے مجھ کو زندگی دیا, میں اپنے پیر کی گلی جھاڑا. اب یہ سن لو, نوٹ کر لو ذہن میں. کتاب پڑھیں گے اس کی کتاب میں مل ہی جائیں گے آپ کو, مگر نوٹ کر لو. کیا فرمایا؟ میرے سامنے اعلیٰ حضرت کا بچپنا, میں اعلیٰ حضرت سے عمر میں بہت بڑا ہوں, عمر کے اعتبار سے. ان کا بچپنا بھی میں نے دیکھا, ان کی جوانی بھی میں نے دیکھی, اور ان کا بڑھاپا بھی اب میں دیکھا. جی کیا بولے؟ بچپنا بھی دیکھا, جوانی بھی دیکھی, پیر کی اور بڑھاپا بھی دیکھا. قسم خدا کی ہر دور میں میرے پیر کو میں نے بے مثل بے مثال پایا, اس لیے اپنا ہاتھ اس پیر کے ہاتھ میں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. حاجی محمد شاہ خان ان کا نام تھا, قادری. یہ بڑے جذباتی تھے. اور اعلیٰ حضرت کی صحبت میں ان کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں اور صف اول میں نماز پڑھنے کا اتنا شوق تھا. ایک دن اعلیٰ حضرت کی مسجد میں چلے گئے, نماز وہیں پڑھتے تھے وہ, لیکن ایک دن جگہ نہیں ملی. تو پہلی رکعت پہلی جگہ سب میں جمع شمال کی طرف جو فصیل تھی اس پر کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کو, تاکہ پہلی سب مل جائے. جب حضور نے سلام پھیرا تو فرمایا کہ تمہاری تو نماز تو ہو گئی مگر پہلی سب کا ثواب نہیں ملا. ارے یہ کیسی بات؟ میں پہلی سب کے واسطے تو فصیل سفید پہ کھڑا ہو گیا. فرمایا سفید جو ہوتی ہے وہ خارج مسجد ہوتی ہے, تم خارج مسجد کھڑے تھے, پہلی سب کا ثواب کیسا ملے گا؟ حضرات دیکھا آپ نے اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے بھی صف اول میں نماز پڑھا کرتے تھے. تو ماں باپ کا ادب کرنا اور بڑوں کی عزت کرنا, کسی چیز میں تکبر نہ کرنا, مال و دولت پر نہیں اترانا, اور بڑوں کی عزت کرنا, چھوٹوں پر رحم کرنا, اساتذہ کی عزت کرنا. سمجھ اس کی آج بچوں میں علم کیوں نہیں ہے؟ برا مت مانو, میرا بھی کوئی استاد ہوں, تمہارے بھی استاد ہوں. یاد رکھنا, آخری بات ابھی بھی یاد رکھنا, جس کے پاس الف با بھی پڑھے ہوں گے نا وہ استاد ہے, اور اس کی عزت تمہارے اوپر لازم ہے. کیا ہے؟ لازم. اگر تم استاد کی ادب کرو گے نا, قسم خدا کی تمہارے علم میں برکتیں ہوں گی, تمہارے پڑھائی میں برکت ہوں گی. یہ بڑے میں نے میرے استاد سے سنا تھا, مفتی جلال الدین صاحب امجدی سے. فرمایا ناگپور میں پڑھتا تھا, علامہ صاحب قادری کے پاس میرا نے, اور دن میں کپڑا بنتا تھا. حافظ بھی تھے, عالم بھی تھے, اور ہندوستان کے بڑے ہمیں آپ کا نام ہے, ہاں مفتی صاحب کا میرے استاد محترم. میں ان کے پاس دو کتابیں پڑھی. تو میں نے طالب علم کے زمانے میں ایک بات سنی تھی حضرت سے. الحمدللہ میرے مکتب سے لے کر آج تک جتنے بھی استاد زندہ ہیں, میں ہر سال ان کو نذرانہ پیش کرتا ہوں, صرف دعاؤں کے لیے. کتنا دل خوش ہوتا ہے. ایک مکتب والا ایک جگہ, میرا بچہ مفتی بھی بن گیا مگر اپنے آپ پر تکبر نہیں کرتا, مجھ کو اپنا استاد سمجھ کر نذرانہ پیش کرتا ہے, دل دعائیں دیتا ہے.
نظرانے کے واسطے نہیں بول رہا میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہوگا جو بھی استاد ہوگا بڑی عزت کے ساتھ شاہانہ خدا کی نعمتیں ملتی ہیں، برکتیں ملتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں، چچا کے خاندان میں عباسی خلفاء کے اندر ہارون رشید تھے۔ کیا تھا؟ بولو جی بابا، بول تقریر ختم کر، اعلیٰ کی کتاب سے بیان کر رہا ہوں، سن۔ ہارون رشید، ہارون رشید کون تھے؟ بادشاہ تھے، کہاں کے؟ بغداد کے، بہت بڑے بادشاہ تھے۔ یہود، نصارہ، ہنود کانپتے تھے ان کے نام سے، اور وہ اتنا بڑا عالم تھے، وہ اتنے بڑے پرہیزگار تھے۔ اب یہ جتنے پرہیزگار ہوں گے نا، ان کو کوٹ کے پورے دنیا کے ان کا قیمہ نکال کر، رس نکال کر دیکھے نہیں نا، ان کی برابری نہیں کرتے۔ نہیں بتا رہا ہوں، ذرا ایمانداری سے بولو، شب قدر کتنی نماز پڑھتے تھے؟ سچی سچی بتاؤ۔ وہ اتنا بڑی سلطنت چلانے والا بادشاہ روزانہ بالغ ہوا جب سے مرے دم تک ہر روز 100 رکعت نماز پڑھتا، جیب خاص سے، ملک کے پیسوں سے نہیں، اپنے باپ داداؤں کی دولت سے روزانہ 1000 روپیہ، کب کا؟ صدیوں پہلے کا 1000 روپیہ صدقہ کرتا تھا۔ بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے جاندار لوگ جب کسی عالم کو آتا ہوا دیکھتے تھے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اے خدا کے بندے صاحب، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ وزیروں نے کہا حضور یہ اپنا سلطنت کا وقار گر جائے گا نا۔ کوئی بھی مولانا آئے کھڑے ہو جاتے تعظیم سے، حالانکہ بہت بڑے حدیثوں کو جاننے والا، خود بہت بڑا عالم، مگر بڑے بڑے جب علماء آتے تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے۔ تو کہا حضور بادشاہ کا وقار گر جائے گا۔ فرمایا وقار گرا تو گرا، مگر عالم کی شان عالم کی شان۔ تم تو بولتے ہم نے تنخواہ دی ہے تو سارے مولانا ہمارے جیب میں۔ سن خدا کے بندے، یہ دولتوں کے انبار، لیکن علم والے کی قدر اتنی کھڑے ہو جاتے۔ سن رہے جی؟ سن رہے؟ کھڑے ہو جاتے۔ اور دولت کیسی؟ ہر سال 100 عالموں کو ماں خرچ کے پورے اخراجات کے ساتھ بغداد سے مدینہ اور مکہ جانے کا خرچ ہر سال 100 لوگوں کو، اور جس سال وہ جاتے ہر ایک سال چھوڑ کر جایا کرتے تھے 300 علماء کو ماں اخراجات اور گھر کے اخراجات کے ساتھ لے جاتے تھے۔ دولت ہے جی میاں، تمہارے پاس میں کیا دولت آ گئی کہ تم اتنے پریشان ہیں؟ چپتی نہ چپتی کے شور میں آسمان پر زمین پر قدرت، ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے۔ خدا کے بندو دیکھا آپ نے یہ دولت مند کو؟ حضرت امام قاری کسائی، یہ امام محمد، امام اعظم کے شاگرد، امام محمد جو موطا امام محمد حدیث کی کتاب جمع فرمائی، وہ ان کے خلیرے بھائی تھے، امام قاری کسائی، چادر اڑا کرتے تھے، بہت پائے کے عالم بھی تھے، قاری بھی تھے، مفسر بھی تھے، بغداد میں چھائے ہوئے تھے۔ اے بھیا سن، غیرت عالم کی، غیرت اس کو بولتے ہیں، مولانا اس کو بولتے ہیں۔ بادشاہ نے بلایا، بادشاہ گیا ان کے پاس، کہنے لگے میرا بیٹا مامون امین ہے، یہ دونوں آپ کے پاس پڑھیں گے، آپ تشریف لائیے ہمارے محل میں اور دونوں کو پڑھائیے۔ حضرت نے فرمایا میں محل میں نہیں آ سکتا، میرے پاس میں غریبوں کے بچے ہیں۔ یہ کس کو بولے؟ ایم ایل اے صاحب کو، ایم پی صاحب کو، پردھان منتری کو، ارے وقت کے سلطان کو۔ کیا فرمایا؟ میرے پاس غریب امیر سب کے بچے پڑھتے ہیں، میں آپ کے لیے الگ سے نہیں آ سکتا۔ کیا بولا بادشاہ؟ بولے حضور کوئی ناراضی نہیں، آپ نہیں آتے مگر میرے بچوں کو پہلے پڑھا دیا۔ حضرت نے فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکے گا سلطان۔ بولے میرے بچوں کو پہلے نہیں پڑھا سکو گے؟ کہ نہیں، میری درسگاہ میں جو پہلے آئیں گا اس کو پہلے پڑھاؤں گا۔ تیرا بیٹا ہوا تو کیا ہوگا؟ یہ اسکول پہ عالم، یہ علم، بادشاہوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں، دولت والوں کی ہوا نکل جاتی، طاقت والوں کی طاقت چھٹ جاتی، اس کو عالم کہتے ہیں۔ بچے بھی ایسے تمہارے جیسے میرے جیسے، ابھی اتنے ہوشیار بچے ہیں، بادشاہ کے بچے، لیکن 2800 سال پر حضرت کا انداز یہ تھا کہ نگاہ نیچے رہتی تھی۔ امام کسائی
جب بچے سے غلطی ہوتی تھی آنکھ اٹھا، بچہ سمجھ جاتا مجھ سے غلطی ہو گئی، ایسا پڑھتے تھے سنتے تھے اور ایسی نگاہ اٹھائی تو غلطی سمجھ میں آ جاتی تھی بچے کی. تو پڑھ رہا تھا مامون قرآن عظیم، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو یہ کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے. جب انہوں نے پڑھا حضرت امام قصائی نے سر اٹھا لیا، بچہ ایک دم بچک گیا غلطی کیا ہو گئی، پھر سوچنے لگا میرے غلطی تو نہیں ہوئی. پھر پڑھا حضرت کی نگاہ پھر آنکھ اٹھائی. بادشاہ کا بچہ تھا، چلر بچہ نہیں تھا. پڑھائی ہو گئی، حضرت کے دروازے پر گیا گھر گیا ملا کہا ہے بہت محل میں بیٹھ گیا. ابو جان بولے کیا بیٹھے آپ نے میرے استاد سے کوئی وعدہ کرے تھے کیا؟ کیوں؟ ہاں کیا کہ تم نے پورا نہیں کیے کیا؟ استاد نے بولے نہیں. کہ تم نے کیسا سمجھ لیا؟ کہ میں یہ آیت پڑھ رہا تھا تو میرے استاد نے 2 مرتبہ نگاہ اٹھا لی تو میں سمجھ گیا میں تو چھوٹا ہوں، میرے پاس تو ابھی کوئی اختیار نہیں ہے، بابا جان نے کوئی غلطی کرے. یہ بچے سن رہے جی نا، استاد کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں کہا محمود رشید، ہارون رشید کے بیٹے محمود رشید اور امین رشید دونوں بھائی جھگڑنے لگے. بولے کوئی استاد کی نماز ہوگی، استاد نکلیں گے جوتا تو پہنائے گا کہ میں پہناؤں گا؟ جوتا کون پہنائے گا؟ وزیروں نے دیکھے تو واہ واہ شہزادے جوتا پہنانے میں استاد کے لیے نہ رہے ہیں. تو ہم نے دونوں بھائیوں نے فیصلہ کر لیا ایسا کر ایک پیر کا جوتا تم پہناؤ، ایک پیر کا جوتا میں پہناؤں. بادشاہ نے مرتبہ طلب فرمایا تو آپ نیک ہے اور ایسا بادشاہ سخی بادشاہ ہے. حضرت قصائی نے فرمایا بادشاہ یہ بتاؤ. بادشاہ نے کہا، سلطان نے کہا ہارون رشید نے، یہ بتاؤ کہ میں عزت والا ہوں کہ تم عزت والے؟ فرمایا حضور اللہ نے تو آپ کو عزت دی کہ ہمارا بادشاہ بنایا اور سخی بادشاہ، تہجد گزار، نمازوں کا پڑھنے والا، نفلوں کا اہتمام کرنے والا، ایسا بادشاہ ہم نے پایا. ہم قسمت والے اور آپ عزت والے. فرمایا نہیں، میرے نزدیک تو تم عزت والے. ارے ہم کو تو ہمارے غلام جوتا پہناتے ہیں، تم تو وہ ہے جن کو شہزادے جوتا پہناتے ہیں. یہ تمہاری عزت تو وہ ہے. میرے صاحبزادے فتح حضور ناراض. فرمایا اگر تم میرے بچوں کو جوتا پہننے سے تم انکار کرو گے تب ناراض ہوں. میرے بچے ہوئے تو کیا ہوا؟ استاد کے غلام. سنا آپ کو تقریر کر دیتا، اعلیٰ حضرت کی بات بیان کر دیتا. میرے اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو ذکر فرمایا، بہت ساری کتابوں میں نے پڑھا. ایک دن یہ ہوا کہ امام قصائی نماز کا وقت جا رہا تھا، آپ وضو کرنے لگے تو محمود رشید نے کیا کیا؟ سنے جی بابا پانی لیا اور پانی استاد کے پیر پر ڈالنے لگے. اللہ اکبر. سلطان کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہ تھا، قسم خدا کی وہ علماء کے لیے نرم بھی تھا، اتنا کرم بھی تھا کہ اس سے نرس جایا کرتے تھے. ایک نے ایسا خط لکھ دیا کہ پڑھنے والا بھی کانپ گیا. میں اس کو دیکھا تو بادشاہ کو غصہ آیا کیونکہ وہ خراج نہیں دینا چاہتا تھا، بڑے سخت الفاظ کہے تھے. سلطان کو اتنا جلال آیا کہ پورا محل خالی ہو گیا اور گھر کی بیویاں کانپنے لگی، اتنا جلال تھا. اور فرمایا ایک الفاظ مسجد ہے، فرمایا سن، صرف پڑھنے پر اہتمام نہیں، تیری آنکھیں دیکھیں گی کہ تیرے ساتھ میں کیا کروں گا. وہ بادشاہ کا جلال بھی اتنا خطرناک تھا. ایک مرتبہ دیکھا بیٹا پانی ڈال رہا ہے، ابا کو استاد کو پسینہ چھوٹ گیا، تیزی سے آئے ہاتھ میں کوڑا لے کر چہرے پہ جلال. اب ایسے جیسے لوگ نہ تھے، جلال کو دیکھ کے سب کانپ گئے. پہلے شروع استاد نے فرمایا حضور میرے نماز کا وقت جا رہا تھا. فرمایا کچھ نہیں، اٹھایا ایک کوڑا اپنے بیٹے مامون کو مارا. جیسا ہمارا استاد کی منہ چھوڑ گئے، دیکھنے والے بھی درس گئے. بادشاہ کی آنکھوں سے شرارے گر رہے تھے. فرمایا مامون، بولے حضور شرم نہیں آئی؟ کیا حضور میرے استاد کے پیر دھلانا اس لیے؟ فرمایا نہیں، اللہ نے تجھ کو 2 ہاتھ دیے، ایک سے پانی ڈال، ایک سے ہاتھ پیر کو صاف ڈال. اللہ نے تجھے 2 ہاتھ دیا ہے، میں نے اس لیے مارا ہوں کہ تم ایک ہاتھ سے پانی ڈالے، ہاتھ تو خالی ہے، اس کو بدل میں پھیرنا. یہ وہ لوگ تھے جن کو استادوں کی قدر تھی. سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے پیران نظام، اپنے اساتذہ، اپنے بزرگوں کا وہ ادب کیا ہے
کہ سارے بزرگ کی دلوں کی دعائیں ساتھ میں رہی. آج صدی گزرنے کے بعد بھی اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ان کے دیوانے پورے بر صغیر میں نہیں دنیا بھر میں دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بڑی خوش نصیبی ہے دگرس کے مسلمانوں کہ تم کو اعلیٰ حضرت کے دن منانے کا اللہ نے وقت عطا فرمایا اور الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی بے شمار باتیں ذہن میں ہیں. مجھ کو جو سجا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اللہ مجھ کو بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. زبان سے کوئی قصور ہوا ہوگا خدا اپنے کرم سے اور اعلیٰ حضرت قاتل بریلوی جیسی پاکیزہ ذات کے تصدق سے میری غلطی کو معاف فرمائے ہم پر سب پر کرم فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. مولا یہ جوان بوڑھے بچے جنہوں نے اپنے وقت کی قربانی کے ساتھ تیرے محبوب کے محبوب بندے تیرے بندوں میں محبوبین کے اندر ایک محبوب بندے امام احمد رضا فاضلی بریلوی کی یاد میں اس مجلس کو منعقد کیا گیا. خدا بندہ اس پاکیزہ شخصیت کے صدقے میں ہم سب کو ان کے ذکر کرنے والوں میں شامل کرنا اور جن کا ذکر ہوا ہے خدا بندہ ان پاکیزہ حضرات کا قبروں پر رحمتوں کی مغفرتوں کی انوار کی بارش نازل فرما. ہم سب پہ اپنا کرم نازل فرما. ہم سب کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما. مولا تبارک و تعالی دگرس کی سرزمین جو اللہ اس کے رسول اولیاء کے چاہنے والے ہیں خدا بندہ ان کے دلوں میں ازدیاد فرما محبت کے اندر اور اللہ رب العزت مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے ماں باپ کی عزت کرنے والا بنائے. مولا ہم سب کے اندر باہمی محبتیں عطا فرمائے قدورتوں کو دور فرما دے. مولا ہمیں ایسی زندگی نصیب فرما کہ جو تجھے اور تیرے محبوب کو پسند ہو. ہم سب پہ اپنا کرم فرما رحم فرما فضل فرما. قبرستان میں جتنے بھی دگرس کے مسلمان اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ان سب کے قبروں پر رحمتوں کی مغفرت کی انوار کی بارش نازل فرما. اپنے کرم سے انہیں خوب نواز اپنے عطا سے خوب ان کے قبروں پر رحمتوں کی بارش نازل فرما. زندوں کو زمینی آسمانی بلاؤں وباؤں سے محفوظ و معمون فرما. ربیع النور کا مہینہ آ رہا ہے خدا بندہ پورے ملک میں نہیں دنیا بھر میں جلوس نکالے جائیں گے. اللہ جلوس میں جانے والوں کے جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما. ہم سب کے اندر محبت نصیب فرما. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وعلیہ وآلہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. مصطفیٰ جان رحمت پلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پلا ہو سلام. مصطفیٰ جان رحمت پلا شمع بز میں ہدایت پلا کو سلام. جن کی عظمت پہ صدقے وقار حرم جن کی زلفوں پہ قربان حرم نوشے بز میں پرور
نہیں کوئی مثل یداللہ دیکھا نہیں جن کی طاقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سیدی مرشدی شاہ احمد رضا فیض یاب کمالات سارضا ساتھ ہم سب بھی ہو زمزم خوارزا جب کہ خدمت کے پرسی کرے عارضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا زینت عرش اللہ وعلى آلك وصحبك يا نور اللہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وآلہ بارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین